السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ ربا، عربی کا لفظ ہے الربا، جس کے معنی مروجہ سود کیے جاتے ہیں یا انٹرسٹ انگلش لینگویج میں۔ میں چند الفاظ عربی کے اردو میں اس کے ترجمہ کروں گا تاکہ آپ کو یہ سمجھ سکیں، کیونکہ بہت سے الفاظ اردو میں ترجمہ نہیں کیے جاتے ہیں اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہم اس کو سمجھتے ہیں، الفاظ کو سمجھتے ہیں کیونکہ سنتے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ہمیں معنی نہیں معلوم ہوتے۔ تو جیسے کہ لفظ الربا ہے، خاص ربا، خاص بڑھوتی یا بڑھوتی کے بارے میں، اس کے مطلب بڑھوتی ہے۔ الربا کے مطلب بڑھوتی، اردو میں سود کہتے ہیں۔ سود کے معنی اگر آپ دیکھیں، سود لفظ بھی عربی کا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کالا، اسود، حجر اسود آپ سنتے آ رہے ہیں، حجر کہتے ہیں پتھر کو اور اسود کہتے ہیں زیادہ کالا، جو کہ کعبہ جو ہے وہ کالا پتھر ہے اور اس کے کارنر پہ بھی ایک پتھر لگا ہوا ہے، وہ اسے حجر اسود کہتے ہیں، یعنی کالا پتھر۔ اور سود جو ہے اس کو بھی معنی کالا ہے، سود کے معنی بھی کالا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں دیکھیں، ہم اس کو کچھ پیسے کو کہتے ہیں بلیک منی، کالا پیسہ، وائٹ منی کا، وائٹ اینڈ بلیک۔ تو کچھ زمانے میں، کسی زمانے میں اس پیسے کو جو صحیح طریقے سے لوگ نہیں کمائیں یا کسی طریقے سے، اس کو لوگ کہتے ہیں سود، کالا پیسہ، بلیک منی۔ عربی میں سود کہتے ہیں، اردو میں اسے کالا کہتے ہیں، اور اگر وہ پیسہ ہے تو منی ہو گیا، پیسہ۔ لیکن اس کے معنی، ربا کے معنی ہے سود نہیں ہے، کالا نہیں ہے، اس کے معنی ہے انکریز انگلش لینگویج میں اور اردو لینگویج میں بڑھوتی، یہ اس کے معنی ہے۔ دوسرا ایک الفاظ ہے البیع، البیع سودا، ال لگ جاتا ہے تو خاص سودا، اسپیسیفک ڈیل، انگلش میں ڈیل۔ اگر میں انگریزی میں کہوں ڈیل تو اردو لینگویج میں ہوگا سودا اور عربی میں ہوگا البیع۔ البیع عربی کا لفظ، یہ تینوں کورسپونڈنگ ورڈز ہیں۔ انگریزی ہمارے یہاں اس لیے، اردو انگریزی مکس ہے ہمارے پاکستان میں لینگویج میں، اس لیے میں انگریزی بھی بتاتے جا رہا ہوں کہ ہم کہتے ہیں ڈیلنگ، اس سے ڈیل ہو گئی، ہماری پکی ڈیل ہو گئی، اردو میں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ڈیل کے معنی ہے سودا، لین دین، سودا بازی۔ اسی طرح جب آپ بیانہ دیتے ہیں، بیانہ، آپ نے دیکھو کسی کو آپ کہتے ہیں ہماری آپ کی بات پکی ہو گئی ہے کسی گھر کے بارے میں، کسی سلسلے ہم کہتے ہیں بیانہ۔ یہ لفظ بیانہ جو ہے یہ بھی عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے سودا ہو گیا ہمارا، جس کے میں نے آپ سے بات چیت طے کر لی اور ہم نے کہا یہ بیانہ لے لیں آپ، تو وہ بیانہ جو ہے وہ بھی عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب سودا، سودا ہو گیا۔ تو یہ عربی کا لفظ بیع جس کے معنی سودا، انگریزی کے معنی میں اس کے معنی ڈیل۔ دوسرا ہے تجارہ، عربی میں لفظ تجارہ ہے جس کے معنی اردو میں بھی تجارت ہے، اور عربی میں انگلش لینگویج میں بزنس، جو آپ تجارت کرتے ہیں، خرید و فروخت، لین دین، خرید و فروخت، یعنی کوئی چیز پرچیز کر رہے ہیں، بائنگ اینڈ سیلنگ، حاضر یعنی کہ آن دا اسپاٹ، کوئی ڈیل نہیں ہوتی، بس آپ کہتے ہیں بھائی چیز مجھے اتنے کی دے دو، اس کو آپ نے بیچ دی، لے لی، تو یہ خرید و فروخت کو تجارت کہتے ہیں۔ لیکن جب آپ کسی پارٹیز کے درمیان کوئی سودا کرتے ہیں اسے ڈیل کہتے ہیں، اور اس کو ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کچھ فیوچر آبلیگیشن کسی ٹائم پیریڈ کے لیے، تو وہ البیع ہوگا، ڈیل ہوگا۔ تیسرا لفظ ہے ایک عربی کا غنم، غنم کے معنی اردو لینگویج میں نفع اور انگلش لینگویج میں پروفٹ۔ پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، یہ بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے غنم۔ عربی میں جب ہم کہتے ہیں غنم، اس کے معنی اردو لینگویج میں ہوگا منافع، پروفٹ، انگریزی میں پروفٹ کیا ہوا اس کا۔ اسی طرح عربی کا ایک لفظ ہے منافع، بڑے غور سے سنیے گا، عربی کا ایک لفظ ہے منافع، عربی کا لفظ منافع، اس کے اردو میں معنی فائدہ،
انگلش میں ایڈوانٹیج. یہ کنفیوژن آپ کو بڑا کلیئر کرنا ہے کہ عربی کا لفظ غنم ٹرانسلیٹڈ ایز پروفٹ یا ٹرانسلیٹڈ اردو میں منافع, اردو میں منافع, لیکن عربی کا منافع اردو میں آیا تو اس کے معنی بنے فائدہ, ایڈوانٹیج. تو یہ بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ عربی کا منافع ہے تو اردو میں بھی منافع ہے. نہ, عربی کا منافع اردو میں کیا ہوا, فائدہ, انگلش میں ایڈوانٹیج, اور عربی کا غنم جو ہے وہ اردو میں منافع ہے ہماری لینگویج میں, اردو لینگویج میں, اور انگلش میں وہ ہو گیا پروفٹ. یہ وہ الفاظ ہیں جس کو بہت امپورٹنٹ سننا ہے. پھر دوسرا ایک لفظ ہے صدقہ, 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 جس کے معنی ہماری اردو لینگویج میں صدقہ, صدقہ کے معنی ہوتے ہیں جیسے کہ اس کا وہ ہے عربی کا لفظ, وہ اردو میں بھی آ گیا اور وہ ریلیٹ ہو گیا, کسی کی جان بچ جاتی ہے. ہمارے معاشرے میں ایک مروج ہے بنا ہوا ہے کہ آدمی مشکل میں آ گیا, پریشان ہو گیا, کسی سچویشن میں آ گیا, تو آپ صدقہ دے دیں صاحب, تو اپنی جان بچانے کے لیے کچھ اماؤنٹ پیسہ ویسا دے دیں تو وہ صدقہ ہو گیا, یعنی اس کے معنی چیریٹی. اب وہ کالا بکرا ہے یا کالی برغی ہے یا وغیرہ وغیرہ جس کا اللہ کے کلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ پھر دوبارہ ریپیٹ کروں, صدقہ جو ہے عربی کا لفظ جس کے معنی اردو میں خیرات, یعنی وہ خیرات جب آپ دیتے ہیں کسی کو تو اس سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ واپس دے گا, وہ بس آپ نے دے دیا, خیرات, خیرات کر دی, یعنی ٹو بی گیون, یعنی بھیک ہے وہ, خیرات دے دیا, بس ختم. صدقہ کے معنی انگریزی میں ہوگا چیریٹی, جیسے آپ کہتے ہیں چیریٹی. چیریٹی انگلش لینگویج میں, اردو لینگویج میں خیرات, اور عربی میں صدقہ. اردو کا جو صدقہ ہے اس کے معنی یہ ہے کہ وہ جان بچ جائے تو آپ کوئی مال وال جیسے خرچ کرتے ہیں, وہ اردو لینگویج میں یہ اس کا اردو لینگویج ہے. لیکن عربی میں نے آپ کو بتا دیا, عربی صدقہ کے معنی اردو میں خیرات, انگلش میں چیریٹی. اب ہے زکاہ. زکاہ کے مروجہ معنی سمجھا جاتا ہے چیریٹی. زکاہ کے معنی ہرگز بھی چیریٹی نہیں ہے. زکاہ کے معنی ہوتے ہیں ٹو جسٹیفائی یا جسٹیفیکیشن, انگریزی میں جسٹیفائی, جسٹیفیکیشن یا جسٹیفائی, یا جواز پیش کریں, جواز دیں آپ اس بات کا, آپ فلانا کام کیوں کرتے ہیں, ایسا کیوں کرتے ہیں یا ایسا کیوں نہیں کرتے, تو آپ جواز دیتے ہیں کہ بھائی یہ میرا ریزن ہے, یہ میری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں ایسا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا, یہ جواز ہے. تو جواز دینا, جواز پیش کرنا, تو اس کا مطلب ہے زکوٰۃ دینا, زکوٰۃ دینا. تو زکوٰۃ کے اندر یہ سمجھ لیے پیسہ بھی انکلوڈڈ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پیسہ دیا ہے تو اس میں سے کچھ حصہ میں اگر اللہ کی راہ میں دوں تو میں اس کو جسٹیفائی کر رہا ہوں, کیوں دے رہا ہوں, میں کیوں دے رہا ہوں, کیونکہ اللہ نے آیات میں کہا ہے, تو وہ دینا جو ہے وہ زکوٰۃ ہو جائے گا. کہ میں ریفر کر رہا ہوں فلانی آیت کے مطابق, جسٹیفائی کر رہا ہوں اپنا اعمال, اپنا عمل, کہ بھائی میں یہ اس لیے دے رہا ہوں کہ فلانی آیت میں یہ بات لکھا ہے تو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں, جسٹیفائی کر رہا ہوں. اور جو دے رہا ہوں وہ صدقہ ہوگا, چیریٹی, یعنی خیرات, صدقہ, چیریٹی, خیرات دینا, جو دے دوں گا میں وہ صدقہ کہلائے گا. کیوں دے رہا ہوں, تو جواز جو دے رہا ہوں وہ زکوٰۃ ہے, جسٹیفائی کر رہا ہوں, میں نے اس لیے دیا. اور ربا کے میں نے بتا دیا بڑھوتی, جو بڑھتا رہتا ہے, جس میں گھٹاؤ نہیں, بڑھتا رہتا ہے. اب ہمارے معاشرے میں جو, چونکہ آج اس کا موضوع ہے, ربا کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے, تو مروجہ جو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں وہ ہے بینک کا انٹرسٹ جو ہے اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ربا ہے. یہ معاشرے پہ ایک پوری دنیا کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے. اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بینک کا جو سسٹم ہے اور یہ سارا یہ سسٹم ہے, لین دین جو بھی ہو رہا ہے بینک سے جو ہو رہا ہے, تو وہ ایک ربا ہے. ربا, ربا کا مطلب بڑھوتی, انکریمنٹ, انکریز ہونا, بڑھنا. تو اگر آپ غور کیجئے کہ مجھے اتنا زیادہ معلوم نہیں ہے, صاف سیدھی بات بتا رہا ہوں, اتنا زیادہ انفارمیشن مجھے بینک کی نہیں ہے, لیکن جو سرسری میں بات جانتا ہوں, ایک وہ چیز میں بتانا چاہوں, جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں بینک سے پیسہ جمع کراتا ہوں تو اس سے میرا ایک ڈیل ہوتی ہے, آپس میں ہم بیٹھ کے, بینکر اپنی ایک پورا اپنا پرفارمر دیتا ہے, ایک سسٹم بتاتا ہے
کہ ان رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت اگر آپ پیسہ ہمارے پاس جمع کرائیں گے تو ہم آپ کو اس کے عوض میں اس طرح ایک پورا ایک پروسیجر ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، بینک سے بات چیت کرتے ہیں اور وہ کہتا ہے ہم اس طرح رکھیں گے آپ کا پیسہ اور اس طرح مہینے وار اگر آپ کو ہم اتنا انٹرسٹ دیں گے. تو یہ ہم نے جو آپس میں بات چیت کر کے جو طے کیا یہ کیا کرایا گیا عربی میں البئی، ڈیل. سودا کیا ہم نے بینک سے، ایک ڈیل کی ہم نے. تو بیسکلی یہ ڈیل ہے. اور اسی طریقے سے یہ ایسی بات ہے کہ اگر اب وہ لوگوں کا کہنا ہے کہ صاحب آپ دیکھیے اس میں نقصان نہیں ہوتا، بینک میں پیسہ آپ کو ایک پیسہ آپ کا فکس رہتا ہے اس پہ فائدہ ہوتا رہتا ہے. انہوں نے آرگیومنٹ یہ بنایا ہوا ہے. تو اگر آپ اس کے کورسپونڈنگ دیکھیں، ایک گھر ہے، 1 لاکھ روپے کا گھر ہے اور 1 لاکھ روپے ہیں. 1 لاکھ روپے میں نے بینک میں جمع کرا دیے اور 1 لاکھ روپے جو ہے 1 لاکھ روپے کے گھر کو میں نے کرائے پہ دے دیا. وہ جو 1 لاکھ روپے میں نے بینک کو دیا وہ اس پیسے سے بزنس کرے، جو مرضی کرے، وہ دیٹ از ہز بزنس. میں نے جب 1 لاکھ روپے کرائے پہ مکان دیا، 1 لاکھ روپے کی لاگت کا مکان میں نے کرائے پہ دیا، اس کے میں نے لے لیے 2,500 روپے کرایہ. وہ 1 لاکھ روپے پہ میں نے 1 لاکھ روپے بینک میں جایا، اسے 2,500 روپے مجھے اس کا پروفٹ دے دیا. مہینہ دے رہا ہے وہ، آپ کو 2,500 روپے مہینہ ملا سپوز. تو ایک طرح سے پیسہ رینٹ کر رہے ہیں آپ. جس طرح آپ مکانیت آپ کا رہے گا، مکان آپ کا رہے گا، ٹیکسی آپ کی رہے گی، کرائے پہ دے رکھی ہے صاحب، مالک میں اس کا ہوں، اس کی مینٹیننس سب وہ کر رہا ہے. میری چیز رہے گی، اس پہ میں پیسے بھی لیے جا رہا ہوں. سملرلی پیسہ جب آپ بینک پہ رکھتے ہیں تو اس کی آپ کی ایک ڈیل ہو جاتی ہے کہ آپ اتنے عرصے کے لیے پیسے رکھ رہے ہیں، اس طرح مہینہ آپ فکس ڈپازٹ کریں گے تو اتنا آپ کو اس کا ماہواری جو اس طرح بھی آپ کو وہ رینٹ دے گا. تو پیسہ ایک طرح سے رینٹ دے رہا ہے، وہ آپ کو رینٹ دے رہا ہے. تو وہ ایک ڈیل ہوتی ہے پارٹیز کے درمیان، چاہے بینک سے ڈیل کریں یا 2 پارٹیز کریں یا جس طرح کی ہم ایک ڈیل کریں گے تو اس کو بئی کہیں گے عربی میں. وہ کبھی بھی بڑھوتی نہیں ہے، وہ 2 پارٹیز کے انڈرسٹینڈنگ سے، سگنیچر سے ایک بات طے ہو جاتی ہے تو اس کو البئی کہتے ہیں عربی میں. اور جتنے بھی عرب ورلڈ میں جیوز عربس، کرسچن عربس اور لیبل مسلم عربس جب بات چیت کر رہے ہوتے ہیں عربک لینگویج میں تو بینک سے ٹرانزیکشن کو وہ بئی کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. چاہے وہ مسلمان ہیں یا وہ عیسائی ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ ربا، وہ کہتے ہیں بینک کا انٹرسٹ، وہی الفاظ کریں گے بائی ہمارا اس سے ڈیل ہوئی، بینک کی ڈیلنگز ہو رہی، ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں. تو عربی کا لفظ بیانہ، بائی، اس طرح کے الفاظ آئے گا. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں یہ تو ہمیں پتہ چل گیا صرف ربا کے معنی بڑھوتی ہے. قرآن مجید میں کس طرح اس کو ہم سمجھیں، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک آپ سسٹم سمجھیں. اللہ نے ایک معیشت کا انتظام کیا ہوا ہے اس کتاب کے اندر. وہ یہ ہے کہ ہر انسان اس دنیا میں جو رہتا ہے، چاہے وہ نوکری کرے، چاہے وہ بزنس کرے، کوئی بھی کسی طریقے سے کچھ پیسہ وہ حلال طریقے سے، جائز طریقے سے اگر وہ کماتا ہے تو وہ جو پیسہ جس سے کماتا ہے وہ اس پہ اپنے اوپر، اپنی بیوی بچوں پر یا اپنی فیملی پہ خرچ کرتا ہے، ماں باپ پہ، بھائی پہ، جو بھی لوگ ہیں ان پہ خرچ کرتا ہے. اور کچھ پیسہ وہ سیو کرتا ہے، بچاتا ہے فار دا رینی سیزنز، یا جب مصیبت ہے وہ آپ سیو کرتے ہیں. یہ ایک عام انسان، چاہے وہ عیسائی ہو، ہندو، جو بھی دنیا کا انسان یہ کام کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ، میں بھی اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، اس سسٹم میں یہ رکھا ہے کہ جو پیسہ آپ کماتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں اور آپ جو سیو کرتے ہیں، اس پیسے میں سے کچھ شیئر ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مانگ رہا ہے. ایمان والے جو اللہ کی آیت پر ایمان رکھتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ مانگ رہا ہے کہ کچھ شیئر میرا بھی دیں آپ. وہ جو شیئر اللہ مانگ رہا ہے وہ لوگوں میں تقسیم کیا جائے. اب فرض کریے وہ شیئر اگر میں نہ دوں، اللہ جو مانگ رہا ہے، تو وہ میرے پاس اللہ کی ہے تو امانت ہے، اور اگر اس کو میں کھا جاؤں تو وہ کیا صحیح ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا جب شیئر ہوگا اللہ کو دینا چاہیے. کسی کا آپ شیئر کرتے ہیں، پارٹنرشپ کرتے ہیں کسی کے ساتھ ڈیل میں، اس پارٹنرشپ میں کوئی بھی آدمی ڈیل کرتا ہے، پارٹنرشپ کرتا ہے، جو پیسہ آپ کسی پارٹنرشپ کا شیئر نہ دیں تو وہ ایک طرح سے آپ اس کا ان لافل پیسہ کھا رہے ہیں نا، کیونکہ وہ شیئر ہولڈر ہے آپ نے شیئرز بانٹے میں اور آپ اس کا شیئر نہیں دے رہے تو ان لافل ہو جائے گا. تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ قرآن مجید میں کوئی ایسا سسٹم اللہ نے بیان کیا ہے کہ ہم کچھ پیسے کو شیئر کریں اللہ کے ساتھ. جو بھی ہم بزنس کرتے ہیں یا ڈیل کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، کوئی ڈیل ہی کرتے ہیں کسی کا، جیسے ایک آدمی نوکری کرتا ہے تو وہ ایک باس سے وہ ایگریمنٹ کرتا ہے کہ میں آپ کے پاس روزانہ مہینے آؤں گا، یہ کام کروں گا
تو یا تو وہ ڈیلی ویجز پہ کام کرتا ہے, یا وہ ویکلی ویجز پہ کام کرتا ہے, یا منتھلی ویجز پہ کام کرتا ہے. وہ مطلب کسی بھی طریقے سے کام کر رہا ہے, آپ ایک ایگریمنٹ کر لیتا ہے, اور پھر اس کو جو پیسہ ملتا ہے اس سے وہ اپنا گھر چلاتا ہے, اور اس میں سے وہ کچھ سیونگ بھی کرتا ہے. یہ ایک طریقہ کار ہے. تو اب ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات میں کس طریقے سے اس سسٹم کو ذکر کیا ہے, اور پھر اس شعر کو کیا کرنا چاہیے اس شعر کے ساتھ. تو اس سلسلے میں آپ سب سے پہلے سورہ انفال 8 سورت ہے, اس کی 41 آیت. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور جان لو کسی بھی شے سے جو تمہارا غنم منافع ہے, اگر تم اللہ کے ساتھ ایمان لانے والے ہو, اللہ کے لیے ہے اور رسول پیغمبر کے لیے ہے, اور قربا رشتہ داروں کے لیے ہے, اور یتامہ یتیموں کے لیے ہے, اور مساکین مسکینوں کے لیے ہے, اور ابن سبیل راستے کے بیٹوں کے لیے ہے. اور جو کچھ ہم نے اپنے نوکر پر نازل کیا, بندے پہ نازل کیا, فرق کرنے والے دن جس دن دو جمع ملتے ہیں, اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وَاعْلَمُوا جان لو, انما غنمتم من شیء, وَاعْلَمُوا انما غنمتم بس جان لو کہ کسی بھی شے سے تمہارا غنم, کسی بھی شے سے تمہارا غنم جو ہے, غنم کے مطلب پروفٹ, کسی بھی شے سے تم کو پروفٹ ہو جائے, من شیئن یعنی نفع ہو جائے, منافع ہو جائے, فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَ پس وہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے, اور جتنی کیٹیگریز بتائی اس کا 5واں حصہ ہے, 1/5 خمسہ. تو اب یہاں اس آیت میں پتہ چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب بھی آپ بزنس کریں یا نوکری کریں یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں آپ, جائز کوئی بھی ڈیل کر رہے ہیں آپ, اس میں آپ کو پروفٹ ہوگا. جب پروفٹ ہوگا تو اس میں آپ کے اخراجات بھی ہوتے ہیں, آپ کے گھر کے اخراجات ہیں, فلانے اخراجات ہیں, دفتر کے اخراجات ہیں, وہ سارے اخراجات آپ نے کرے. اب آپ نے کیا کیا, بچایا رینی سیزنز کے لیے, یہ ہوا نفع, پروفٹ. یہ جو پروفٹ ہے یہ آپ کا پروفٹ جو ہے اس میں سے 20 یعنی 5واں حصہ یہ کیٹیگریز کا ہے, اللہ, رسول, یتیم, فقیر, مسکین, جو یہ کیٹیگریز ہیں. تو یہ ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے اگر تم ایمان لاتے ہو تو یہ ہو گیا. عام جو نان مسلم ہے اس نے جو بزنس کیا اس کو 100 روپے پروفٹ ہوا, آپ کو بھی 100 روپے پروفٹ ہوا. سیم بزنس اگر آپ کے پاس ہے, سملر سے ہم اگر ویو لینتھ پہ کھڑے ہوئے ہیں, سملر ہم بزنس کر رہے ہیں, تو ہم کو بھی 100 روپے ہو رہا, اس کو بھی 100 روپے ہو گیا. اس نے کیا کیا, اس نے 100 کا 100 اپنا سمجھا, ہم نے کیا سمجھا, 100 میں سے 80 سمجھا, 20 ہم نے کیٹیگریز کو دے دیا. ایمان والوں نے کیٹیگریز کا 20 دے دیا, 100 کو 80 کو اپنا سمجھا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اگر فرض کریے 100 روپیہ پروفٹ ہے, ایک اکائی کی ہم بات کر رہے ہیں, 100 روپیہ, 100 ڈیجٹ, چاہے $100 100 یا جو بھی رکھ لیں, 100 جو ہے مجھے پروفٹ ہوتا ہے سارے اخراجات نکالنے کے بعد. تو نان بلیور 100 کا 100 اپنا سمجھ رہا ہے, لیکن جو ایمان والا ہے وہ اس کو معلوم ہے آیت کے مطابق کہ اس کا شیئر ہولڈر, اس 100 میں شیئر ہولڈرز کون ہیں, 8 کیٹیگریز, 8 کیٹیگری, 6 یہاں اور 2 اور بھی جگہ پہ ہے قرآن میں, جو مختلف جگہوں پر. تو اس نے کیا کیا, 20 روپیہ کیٹیگریز کا الگ نکال دیا, تو اپنا وہ پروفٹ کتنا سمجھے گا, 80 سمجھے گا. جو ایمان رکھتا ہے آیات پر, جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے, جسٹیفائی کرتا ہے, وہ صدقہ کر دے گا, چیریٹی دے دے گا, خیرات دے دے گا ان کیٹیگریز میں. اور کیوں دے گا, وہ جواز پیش کرے گا, زکوٰۃ دے گا اس آیت کی بس پر, کیونکہ اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ 20واں حصہ جو ہے کیٹیگریز کا ہے, تو اس نے جواز پیش کیا. کیوں دے رہا ہوں میں 20, اس لیے کہ اس آیت میں لکھا ہوا ہے
کن لوگوں کو دے رہا ہوں؟ یہ 8 کیٹیگریز ہیں. تو جواز دیا اس نے, جسٹیفائی کیا, اپنے اس 100 میں سے 20 دے کر جواز پیش کیا, زکوٰۃ دی, اور جو دیا 20 روپیہ وہ صدقہ کہلایا, چیریٹی کہلائی, خیرات کہلائی, اور 80 جو ہے اس کا وہ پروفٹ ہو گیا. اس 80 سے وہ مکان بنائے, اس سے وہ ہوائی جہاز خریدے, چاند پہ جانے کے لیے $1 بلین ہے, وہ جو مرضی کرے, اللہ کو اس کو پرابلم نہیں ہے, لیکن 20 آپ دے دیں. یہ ایک سسٹم اللہ نے بنا رکھا ہے معیشت کا اللہ کی آیات میں. اب فرض کریے یہ آدمی اگر نہیں دے گا ایمان والا, تو یہ اس کے پاس کیا کہلائے گا؟ آپ بتا سکتے ہیں آپ میں سے کوئی, وہ کیا چیز کہلائے گی؟ اضافہ. وہ آپ کے پاس اضافہ ہو جائے گا, کیونکہ وہ آپ کا تو تھا نہیں. تو اس اضافے کو بڑھوتی کہتے ہیں, اس کو ربا کہتے ہیں, کیونکہ یہ پارٹیز کے درمیان ڈیل نہیں ہو رہی. یہ تو آپ کے پاس جو پروفٹ آیا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اضافہ ہو رہا ہے. آپ کے پاس وہ اضافہ ہو گیا, بڑھوتی ہو گئی 20 روپے کی, پھر اگلی اور دفعہ پروفٹ ہوا, پھر 100 کا اور پھر وہ 20 روپے آیا تو وہ پروفٹ ہوتا جائے. تو وہ آپ کے پاس بڑھوتی ہوتی چلی جائے گی. اس میں کوئی پارٹی انوالو نہیں ہے, یہ آپ کے پاس جو رکھا ہوا ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے, کیونکہ نان مسلم تو پورا 100 سمجھ رہا ہے. نان مسلم تو کوئی خرچ نہیں کر رہا ہے, وہ سمجھ پورا کا پورا میرا ہے. اللہ کہہ رہا ہے 20 شہر کا ہے, شیئر کیٹیگریز کا ہے. تو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں, آیات پر, وہ اس کو 20 نکالتے ہیں, 80 اپنا سمجھتے ہیں, اور دیتے ہوئے بھی یہ نہیں سمجھ رہے کہ وہ ان کا ہے. اچھا, اب یہ جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بولا کسی بھی شے سے منافع ہو جائے تمہیں, ایک تو بزنس سے منافع ہو جائے گا, ایک نوکری سے منافع ہو جائے گا, ایک آپ کو انہیریٹنس مل جائے گی, اس کا منافع ہو جائے گا. منافع تو یا عورتوں کو سیٹس مل جاتے ہیں, تحائف بولتے ہیں نا, تحفے وہ مل رہے ہیں, دھڑا دھڑ منافع ہوئے چلا جا رہا ہے. عورتوں کے پاس مکان مل گیا, گاڑی مل گئی, تو وہ عورتیں جن کو اس طرح کی چیزیں ملتی رہتی ہیں اور وہ شیئر ان کے پاس منافع ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ بھی سمجھیں کہ یہ آدمی کے اوپر بھی ہے, عورت کے اوپر, الگ الگ حل. جو بھی کسی شخص کو کسی بھی شے سے منافع ہو جائے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے اس میں سے 20 نکالنا ہے, میں نے 20 کیٹیگری 20 نکال دینے. تو یہاں پر یہ یاد رکھے, بڑی امپورٹنٹ ورڈ ہے من شیئن, کیونکہ اس کو معاشرے پہ لمٹ کیا ہوا ہے یہ بھی میں بتاتے چلوں. غنم کے ایک اور دوسرے معنی لوگ کرتے ہیں بوٹی, لوٹا ہوا مال. اسی آیت کو کچھ لوگوں نے, بلکہ کچھ کیا موسٹ آف دا لوگوں نے یہ کہا کہ صاحب غنیم تم کے معنی ہے تمہارا لوٹا ہوا مال. اور وہ کس طرح ہے؟ جیسے کہ آپ جنگ کریں, ایمان والے اور نان مسلمز میں جنگ ہو, اور جنگ ہونے کے بعد ایمان والوں نے نان مسلمز کی جنگ جیت لی, اور جنگ جیتنے بعد ان کا جو مال متا ہے اس کو لوٹ لیا, اور اس کو لوٹنے کے بعد آپ نے بیت المال بنایا, اور اس میں سے 5واں حصہ دے دیا آپ نے, باقی اپنا سمجھ لیا مال غنیمت. تو میرا یہاں اس لیے آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں, کیونکہ بجائے اس کے سوال میں آن کے مجھ سے سوال کر لے آدمی, میں پہلے بتا رہا ہوں کہ معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے غنم کے مطلب لوٹا ہوا مال, کہ جنگیں ہوتی تھی پہلے کے زمانے میں, اور پھر وہ جنگیں کے زمانے میں جب آپ جیت جائیں مسلمان, ایک تو جیتے, ان کا جیتنا بھی ضروری ہے, اور جیتنے کے بعد جو ان پہ قبضہ کریں اور ان کی چیزوں پہ سب قبضہ کر لیں. تو اب 100 سے 1400 سال ہو گئے, اتنی زیادہ تر اب آپ پہ پٹائیاں ہو رہی ہیں, مار دھار آپ کی ہو رہی ہے, اور آپ کے مال پہ قبضہ کیا جا رہا ہے. تو آپ چلا رہے ہیں دیکھو یہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے امریکہ, یہ ہمارے ویسٹ پہ قبضہ کر لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا. کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ بات؟ تو اب آپ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس دن آپ جیتیں گے, اللہ کے راہ میں لڑیں گے, کب لڑیں گے, اور جب آپ جیتیں گے پھر ان کا مال لوٹیں, تب یہ شیئر ہوگا, 20% شیئر کریں گے. ایسا قرآن میں نہیں ہے. یہ یہاں پر یہ سمجھ لیے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ, کسی بھی شے سے تم کو منافع ہو جائے. تو یہ روزمرہ آپ کو پروفٹس ہو رہے ہیں, کسی بھی شے, کوئی بزنس کر رہا ہے, کوئی نوکری کر رہا ہے, کوئی انہیریٹنس کا میں کسی سونے کے زیورات مل رہے ہیں, مختلف طریقے سے آپ کو پروفٹ ہو رہا ہے. اس پروفٹس میں سے آپ شیئر دے دیں اللہ تعالیٰ کو. یہ 6 کیٹیگریز ہیں. 2 کیٹیگریز, یہاں 6 کیٹیگریز ہیں. اس وقت یہ امپورٹنٹ نہیں, لیکن میں آپ کو بتایا تو آپ اپنے پاس ریفرنس نوٹ کر لیں. حشر سورت 59 اس کی 7-8. تو 2 کیٹیگریز آپ کو وہاں مل جائیں گی, یہاں 6 کیٹیگریز لکھی ہوئی ہیں.
اور آگے لکھا ہے وما انزلنا علی عبدنا ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر. اچھا، اب اس آیت کے اندر یہ پورشن سمجھنے کے لیے آپ کو ایک اور آیت سمجھنی پڑے گی، وہ ہے سورہ مجادلہ 58، اس کی 12 آیت ہے. اس میں اپنے الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پورا اس کو آپ کے پاس تو ریفرنس یہاں نہیں لکھا ہوا، اس کو ذرا سا میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالکم خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جب تم رسول سے مشورہ کرو پس اپنے مشورے کے لیے صدقہ خیرات دو، جو دونوں ہاتھوں کے درمیان آگے بھیجو، جو دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے آگے بھیجو، وہ تمہارے لیے بہتری اور زیادہ طہارت ہے. پس اگر تم نہیں پاؤ پس بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. ایک تو صدقہ آپ کا وہ ہے جو نفع، یعنی 20 روپیہ، 100 پہ 20 روپیہ. ایک اور صدقہ ہے جو میں نے یہ آیت پڑھی ہے، اس میں لکھا ہے جب آپ بھی رسول سے مشورہ کریں تو مشورہ کرنے سے پہلے آپ صدقہ دیں. وہ جو صدقہ ہے وہ جو 80 روپے تھے، 100 روپے میں سے 20 روپے دے دیے کیٹیگریز کو، تو 80 میں نے اپنی زندگی گزار رہا ہوں، اپنے گھر والے، میرے بیوی بچے، فیملی، جو میرا سرکل ہے، جو میں خرچ کر رہا ہوں، بہن پہ، بھائی پہ، بیٹے پہ، ابا پہ، جو بھی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اب مجھے نفسیاتی طور پہ اللہ تعالیٰ سے آیات کا کوئی میسج دیکھنا ہے، قرآن سے گائیڈنس لینی ہے، تو میں مشورہ کر سکتا ہوں رسول سے مشورہ کا مطلب قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ قول رسول کریم ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. تو آیات سے جب ہم قرآن سے مشورہ کریں یا اللہ سے مشورہ کریں یا رسول سے مشورہ کریں، وہ تقریباً سملر ایک ہی بات ہے. تو جب میں مشورہ کروں گا رسول سے تو آیات سے جو مجھے گائیڈنس ملے گی اس کے لیے اللہ کہہ رہے تم آگے بھیجو صدقہ، یعنی اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ وہ صدقہ آپ دے دیں، وہ بھی چیریٹی خیرات ہے، وہ صدقہ کے لیے کوئی لمٹ اللہ نے نہیں بیان کی. جو بھی آپ کی حیثیت ہے، جس سٹیٹس کے آپ آدمی ہیں، اس کے لیے آپ صدقہ دے دیں. یعنی وہ اماؤنٹ جو کہ آپ مشورہ کر رہے ہیں آیات سے گائیڈنس کے طور پہ، جو آپ کو مشورہ ملے کہ اس کی گائیڈنس پتہ چلے، تو جو آپ کو اس سے فائدہ ہوا آپ نے اللہ کا، بلکہ مشورہ سے پہلے ہی دے دو. تو جو نہیں دے رہے وہ اس کا مشورے کا فائدہ نہیں ہو رہا. قرآن کی ضروری بات سمجھ لیں، قرآنی آیت سے گائیڈنس کے لیے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو پہلے اس کے آگے صدقہ دے دیں کہ ہمیں اس آیت کا آگے فائدہ پہنچے، اس کی بلیسنگ پہنچے. یہ ایسی ہے جیسے ایک ڈاکٹر ہے، آپ کی فزیکل پرابلم ہے، یہ سائیکولوجیکل پرابلم ہے، تو آپ ڈاکٹر سے آ کے کنسرن کرتے ہیں بھائی میرے ساتھ یہ آج کل یہ میری پرابلم ہے، یہ وہ پرابلم ہے. تو میڈیکل سائنس کا جو ڈاکٹر ہے وہ آپ کو باقاعدہ ایک پرسکرپشن لیٹر دیتا ہے، پوری دوائیں بتاتا ہے کہ آپ یہ دوا صبح دوپہر شام کھائیں اور سب کچھ کریں، اور پھر پیسے مانگ لیتا ہے. اب آپ نے کیا کیا، وہ سب پرسکرپشن لا کے لیٹر رکھ لیا اور جناب دوا بھی لکھ لی، سب کچھ رکھ لیا اور رکھا ہوا ہے. میں پہنچا آپ کے پاس کہیں گھومتا گھامتا، تو آپ نے کہا بھائی وہ میں نے کہا مجھے آج کل سر میں درد ہو رہا ہے. کہنا سر میں درد ہو رہا ہے، میں بتاؤں، آپ یہ دوا کھائیں، آپ صبح کھائیں، دوپہر کھائیں، شام کھائیں، یہ دوا ہے، یہ پرسکرپشن، یہ ڈاکٹر فلانے نے مجھے بتایا، یہ اس کا وہ ہے پورا. میں نے کہا اچھا. میں لے کے آ گیا وہ پرچہ اپنے گھر میں. مجھے کوئی اور ملا، میں اس کو بتا سر میں درد میرے بھی ہو رہا ہے، اس کے بھی ہو رہا ہے. نہ وہ کھا رہا ہے دوا، نہ میں کھا رہا ہوں، نہ دوسرے کو بتاتا پھر رہا ہوں. تو یہ کیا چیز ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. اسی طرح جب آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، قول رسول سے یا رسول سے مشورہ کر رہے ہیں قرآن سے، تو آپ کو آیت پتہ چل گئی، اب اس کو اس پہ امپلیمنٹ کریں. امپلیمنٹ نہیں کر رہے، پتہ چل گیا اچھا یہ لکھا، یہ تو بڑا صحیح بات، بالکل صحیح بات، یہی مجھے پرابلم تو یہی بات لکھی ہوئی ہے، لیکن اب کیا ہوا، ویسی کی ویسی رکھا ہوا ہے. تو جب رسول سے مشورہ کریں تو آگے اس میں صدقہ دے دیں. تو یہ دوسرا صدقہ ہے. ایک صدقہ آپ کے پیسے کا صدقہ ہے، جو آپ کو پیسہ آپ نے کمایا، جو آپ کو پروفٹ ہوا، جو نفع ہوا، اس پہ صدقہ دیں گے. اور ایک صدقہ جب آپ نے رسول سے مشورہ کیا، یعنی قرآنی آیت سے جب آپ نے گائیڈنس لی، تو اس کا صدقہ الگ ہے، وہ آپ کی اکارڈنگ ٹو یور مینز ہے. وہ قرآن میں ڈیفائن نہیں کتنا، جتنا آپ دے سکتے ہیں اس میں سے دے دیں، جو آپ کی حیثیت کے مطابق ہے. تو یہاں دیکھیں اس آیت میں جو میں بتانا اس لیے چاہ رہا تھا، یہاں لکھا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور ہم نے نازل کیا اپنے بندے کے اوپر فرق کرنے والے دن، ڈویژن والے دن، جب دو جمع ملتے ہیں،
واللہ علی کل شیء، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اب دو جمع مل رہے ہیں. ایک جمع کون سا ہے؟ ایک لوگوں سے بستی کے جو لوگ ہیں ان میں سے لوگ جو دے رہے ہیں اپنے اپنے پروفٹ میں سے 20، وہ جمع ہو رہا ہے رسول کے پاس. اور ایک جو مشورہ کر کے دے رہے ہیں وہ جمع ہو رہا ہے. یہ دو جمع مل رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی ایک وہ جمع جو کہ ہر آدمی دے رہا ہے. یہ بھی میں بتا دوں، اگر آپ کو آیت یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے. سورہ میں نے آیت پڑھی نہیں ہے، 59 کی 7 آیت میں آپ ریفرنس لکھ لیں. ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. جو اللہ نے اپنے رسول کو بستیوں کے اہل سے دلوایا، بس وہ صدقہ خیرات اللہ کے لیے، رسول کے لیے، پیغمبر کے لیے، قربا رشتہ داروں کے لیے، اور یتیموں کے لیے، اور مساکینوں کے لیے، اور ابن سبیل راستے کے بیٹوں کے لیے، تاکہ دولت تم میں سے جو غنی ہیں، امیر ہیں، انہی کے درمیان گردش نہ کرتی رہے، اور جو رسول تم کو دے اس کو لے لو، اور تم کو جس کے بارے میں روک دے رک جاؤ. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ جو شہر ہیں، مختلف شہر کی جو بستیاں ہیں، ان کے جو اہل ہیں ان کو منافع ہو رہا ہے، امیر لوگوں کو. انہوں نے اپنا 20% دیا تو رسول کو پہنچا مختلف شہروں سے. یہاں لکھا ہے نا، مختلف شہر کی بستیوں سے رسول کو دلوایا اللہ تعالیٰ نے، اور اس لیے دلوایا کہ وہ رسول آگے لوگوں میں خرچ کرے 8 کیٹیگریز میں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 قسم کے صدقے آ رہے ہیں. ایک تو وہ صدقہ آ رہا ہے جو لوگوں کے پروفٹ سے آ رہا ہے 2020، اور ایک آ رہا ہے کنسلٹیشن سے، وہ اینی اماؤنٹ ہے. تو یہ 2 جمع مل رہے ہیں، اور یہ جمع جو ہیں یہ مل رہے ہیں، اور یہ جناب آپ کو شیئر کرنا ہے. اور ایک طرح سے یہ جمع میں یہ بھی بات ہے کہ 1 سال کی اگر میں رولنگ رکھوں تو 1 سال پہلے سے میرے پاس جمع ہے. سب کے پاس، سب کو پتا ہے ان کے پاس ایک جمع اماؤنٹ ہے، اگلے سال پھر ہوا ہے اور پروفٹ ہو گیا، تو وہ پھر 2 جمع ملتے ہیں. یعنی جب ڈویژن، فرقان کا مطلب ہوتا ہے جب ڈیوائڈ کر رہا ہوتے ہیں آپ، یعنی حساب کتاب کو اپنا ڈویژن کرتے ہیں نا کہ بھائی اس سال ہمارا یہ سلسلہ ہوا، یہ سلسلہ ہوا، اور یہ اب یہ ہو گیا. تو بیسیکلی پرنسپل کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو بستیوں کے شہر والوں سے جو دلوایا، وہ 2 قسم کے صدقے ہیں. ایک وہ صدقہ ہے جو آپ کے نفع میں سے ہے، اور ایک وہ صدقہ ہے جو کہ آپ کی کنسلٹیشن سے ہے، اور یہ دونوں رسول کو مل رہے ہیں. اب آپ دیکھیے اسی آیت کے نیچے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. بس کھاؤ اس میں سے جو اچھا حلال ہے تمہارے غنم میں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تقوی اختیار کرو اللہ کا، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اب بس کھاؤ اس میں سے جو تمہارا منافع ہے، حلال طیب. تو منافع جو ہے یہاں لکھا ہے، وہ دیکھیں غنم لکھا ہوا ہے، یہاں بھی غنم لکھا تھا، اوپر بھی غنم لکھا ہوا ہے. اوپر لکھا ہوا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جان لو تمہارا کسی بھی شے میں سے غنم، پروفٹ جو ہے، کسی بھی شے سے تمہیں منافع ہو، غنم ہو، پروفٹ ہو. اور یہاں لکھا ہے کھاؤ اس میں سے تمہارے غنم میں سے جو حلال ہے. تو اس کے معنی جو آپ کا پروفٹ ہو رہا ہے اس میں کچھ حرام بھی ہے، آپ کے پروفٹ میں حرام بھی ہے. حلال تو بتا دیا، کھانا وہ اللہ کا، کھاؤ اپنے غنم میں سے جو تمہارا غنم ہے اس میں سے جو حلال ہے اور اچھا اور طیب ہے. تو پروفٹ کیا ہوا؟ 100 روپیہ. حلال کیا ہوا اس میں سے؟ 80. 20 کیا ہوا؟ حرام. وہ ہے بڑھوتی، ربا. وہ ہے بڑھوتی اور ربا. یہ سمپل سی بات ہے کہ آپ کا پروفٹ ہوا 100، حلال ہے وہ، لیکن کھانے کو اللہ کہہ رہا ہے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تم اپنے پروفٹ میں سے جو حلال ہے وہ کھاؤ. تو پروفٹ تو سب ٹوٹل 100 حلال، پروفٹ تو میرا 100 ہوا،
لیکن اس میں سے کھانا کتنا ہے؟ 80 کھانا ہے، 20 جو کیٹیگریز کا ہے. تو وہ بڑھوتی جو آپ کے پاس ہے وہ ربا کہتے ہیں اس کو اللہ حرام بھی کہہ رہا ہے، اس بڑھوتی کو حرام بھی کہہ رہا ہے، ربا بھی کہہ رہا ہے، حرام کہہ رہا ہے، وہ حرام ہے. تو اب آپ دیکھیے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نیکسٹ سورہ 4 کے اندر، اب ہم ربا کا لفظ استعمال کریں گے بڑھوتی کا، آپ سمجھ جائیں کیا چیز ہے وہ بڑھوتی. آپ کے سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ وہ ہے کیا. حلال غنیم پر نفع میں سے اللہ کہہ رہا ہے کھاؤ جو حلال ہے، طیب اچھا ہے. جو حلال طیب ہے وہ ہے 100 میں 100 کا 100 آپ نے کمایا، پروفٹ تو ہوا وہ آپ کا 100، لیکن حلال کہہ رہا 80، 20 جو ہے وہ حلال نہیں ہے آپ کا، مگر منافع ہوا تھا 100. تو اسی طرح وہ 20 جو ہے وہ ربا ہو جائے گا. کس طرح؟ سورہ نساء 4 کی 161، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور انہوں نے ربا بڑھوتی کو پکڑا اور تحقیق اس کے بارے میں روکے گئے تھے، اور انہوں نے باطل کے ساتھ لوگوں کا مال کھایا، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے بڑھوتی ربا کو پکڑا. اب بڑھوتی ربا کیا چیز ہے؟ وہ جو منافع میں سے جو 20 ہے وہ پکڑا ہوا ہے. یاد رکھو آپ کا ربا تو بڑھوتی ہو گئی نا، 100 میں اگر آپ نے نہیں دے تو بڑھوتی ہو گئی. اس کو میں بار بار ایکسپلین نہیں کروں، بڑھوتی آپ کے ذہن میں آ رہنا چاہیے بڑھوتی کیا چیز بڑھا ہوا ہے. وہ 20 جو بڑھا ہوا ہے اس کو پکڑ رکھا ہے، اس کو اللہ کہہ رہا ہے ربا کو پکڑ رکھا ہے، اور وہ روکے گئے تھے اس کے بارے میں، اور انہوں نے لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھا لیا. وہ لوگ کون تھے؟ وہ ظاہری بات ہے زمرے والے، وہ 8 کیٹیگریز کے، ان کا باطل طریقے سے آپ نے مال کھا لیا، باطل طریقے سے مال کھا لیا. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اور تیار کر رکھا ہم نے عذاب کافروں کے لیے، ان میں سے عذاب دردناک عذاب. کافر کون ہے؟ کافر کون ہے؟ جو اللہ کی آیت سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کے بعد انکار کر دیتے ہیں. جو نہیں جانتے وہ اگنورنٹ ہیں، جاہل. اور جو جاننے کے بعد آیت کی وضاحت ہونے کے بعد اس کا کفر کر دیں وہ کافر ہوتے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جانتے ہیں، ظاہری بات ہے جب ان کو منع کیا، روکا گیا. دیکھیے لکھا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، ان کو وہ پکڑتے ہیں، ربا کو بڑھوتی کو پکڑتے ہیں. قَدْ نَهُوا عَنْهُ، وہ روکے گئے تھے اس کے بارے میں. تو اس کے معنی ان کو روکا گیا تھا، انہیں بتایا گیا تو روکا گیا نا. اور وہ کھاتے ہیں وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور انہوں نے لوگوں کا مال کھا لیا باطل کے ساتھ. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ، اور ہم نے تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب. تو یہ پتہ یہ چل رہا کہ قرآن مجید میں یہ آیت تو خیر اس کا کانٹیکسٹ جو میں نے یہ آیت پڑھ رہا ہوں اس کا کانٹیکسٹ میں تو یہودی لکھا ہوا ہے اس آیت کا، لیکن پورے قرآن مجید میں جتنی آیتیں ہیں ربا سے منسلک سوائے اس آیت کے، ساری کی ساری ایمان والوں کو خطاب ہے. ساری آیات جو کہ ربا سے منسلک ہیں لفظ، وہ دیکھیں نیکسٹ آیت میں آپ دیکھیں ایمان والے آئے گا. سورہ آل عمران 3 اس کی 130 آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تم ربا بڑھوتی کو دگنا چوگنا کر کے نہیں کھاؤ، اور اللہ سے تقوی کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اب یہ دگنا چوگنا کرے کیسے کھا رہا ہے ایک آدمی؟ 100 روپے ہوا منافع اس کو، اردو میں 100 روپے منافع ہوا، 20 روپے اس نے دیا نہیں تو وہ 100 روپے ہو گیا، تو 20 روپے اس کا سمجھو نہیں تھا. دوسری دفعہ پھر 100 روپے منافع ہوا، پھر اس نے 20 روپے دے، 20 کتنے ہو گئے؟ 40. دگنا چوگنا یہ اس طرح بڑھتا جائے گا آپ کے پیسے میں. آپ نہیں کر رہے جس طرح نان مسلم نہیں کر رہا. نان مسلم جو ہے جو ایمان نہیں رکھتا آیت پہ، وہ تو 100 روپے اپنا پورا پروفٹ سمجھ رہا ہے. ہمارے لیے ایمان والوں کے لیے اللہ نے 100 کی جگہ 80 کر دیا. 20 کا میرے کو لاؤ، میری کیٹیگریز کو لاؤ، کیونکہ اللہ نے یہ اس طرح سسٹم ایسا بنایا تھا کہ پوری دنیا کا سسٹم امیر غریبوں، تاکہ دولت جو ہے وہ امیروں میں نہ گھومتی رہے. وہ پچھلی آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہ اس لیے بنایا، تو وہ کیٹیگریز میں آپ نے شیئر کرنا چاہیے تھا. تو یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں کو دے خطاب. ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والے اللہ کی آیت پر جو ایمان لا رہے ہیں. تو یہ بینکنگ سسٹم یہ تو ڈیل ہے، یہ تو ہمارے آپ کے ڈیل ہے، یہ کوئی نان مسلم سسٹم نہیں ہے. تو
یہ ایسی بات ہے کہ گاڑی چلانے کا طریقہ بتائیے، اسلامک طریقہ کیا، گاڑی کیسے چلائیں گے آپ؟ ہوائی جہاز کیسے چلائیں گے؟ لیڈیز کیسے چلائیں گاڑی؟ گاڑی چلانے کا ایک خاص طریقہ آ رہا ہے. بینکس دنیا میں جو بنتے ہیں وہ کسی اکنامک سسٹم پہ ایک بیس کر رہے ہیں. اس کو دوسرا نام دے کے اسلامک بینک کرنے کی ضرورت ہے. بینکنگ سسٹم از بینکنگ سسٹم، سسٹم سمجھتے ہیں سب جو اکنامکس پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو. لیکن اس کو خواہ اس کو ایک ڈیل کو ایک بنانا یہ الگ چیز ہے بالکل. یہ تو آپ کو 100 میں سے جو 20 دینے کو کہا جا رہا ہے وہ نہیں دے رہے آپ، وہ بڑھ رہا ہے آپ کے پاس، وہ بڑھوتی ہے. تو اللہ نے کہہ دیا دگنا چوگنا کر کے مت کھاؤ. ایمان والوں، دیکھیے یہ ایمان والوں کا خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، نہیں کہا تم بڑھوتی کو. اضعافا مضاعفا، اضعافا مضاعفا، یعنی دگنا اور چوگنا کر کے. واتقوا اللہ، تقوی کا اختیار کرو اللہ کا. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. تو پتہ ہی چل رہا ہے یہ ہم سے کہا جا رہا ہے دینے کو، ایمان والوں کو، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کرنے کو. کیونکہ ہمیں کہا 100 میں سے 20 دو. آپ ایمان لانا چاہ رہے ہیں، مومن بننا چاہ رہے ہیں، مسلم ہونا چاہ رہے ہیں، اب مت تو نکل جائیں خارج ہو جائیں اسلام سے کہ بھائی میں تو 120 روپے کا نقصان نہیں کر سکتا، میں کیوں دوں کیٹیگریز کو. مگر ایمان والے پھر دیکھیے آگے نیکسٹ پیج پہ آگے ایمان والے پھر آ جائیں گے. سورہ البقرہ 278 آیت. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اللہ سے تقوی کرو اور ربا بڑھوتی میں سے جو باقی ہے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو. دیکھیے اس میں خاص بات دیکھیے، اوپر بھی ایمان والے ہیں اور نیچے بھی ایمان والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو اللہ کا. وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. اوپر شروع ہوتا ہے ایمان والو، آخر میں لکھتا ہے اگر تم ایمان والو. یعنی اتنا یہ بالکل ود ان بلیورز کی بات ہو رہی ہے جو ربا کھا رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو اللہ کا، اور جو ربا سے باقی ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو. اب آپ یہ دیکھیے فار ایگزامپل، اللہ کو تو یہ معلوم ہے کہ ہر زمانے میں ہر وقت سچویشن میں ایمان والے لوگ جو ہوں گے وہی کھا رہے ہوں گے، کیونکہ ایمان والے ہی کو کہا جائے 100 میں سے 20 دو. تو فرض کریے ایک اسپیسیفک کنڈیشن کے اندر ایک سچویشن میں بنا لوں. جیسے آج مجھے ایک بات پتہ چلی، تو مجھے پتہ چلا کہ میں نے حساب لایا کہ میں نے زندگی میں اتنا عرصے سے پروفٹ کمایا ہے، اور پروفٹ کرنے کے بعد میں نے 2.5% دیتا رہا ہوں. میں کتنا ہے؟ 17.5% رہ گیا. 17.5%، اور 17.5% کا حساب لگائے تو وہ بہت بڑھ گیا. یہ وہ باقی ہے، یہ دینا ہے مجھے. آپ سوچیے کتنا اماؤنٹ بن گیا وہ 17.5%، کیونکہ 2.5% دیتے آ رہے ہیں. اچھا 2.5% آئے کہاں سے؟ 2.5% کی بھی ایک ہونی چاہیے نا. 8 کیٹیگریز میں اللہ پہلے، پھر رسول ہے، پھر یتیم ہے. تو یہ 8 کیٹیگریز کو اگر آپ ڈیوائڈ کر دیں، 20 کو ڈیوائڈ کر دیں 8 سے، تو کتنا آ جائے گا؟ 2.5% آئے گا. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اللہ کا دے دو 2.5، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اللہ کے نام پہ اللہ کا دے رہے ہیں سب، باقی غریب کا، یتیم کا، مسکین کا اس کو دبائے ہوئے ہیں. تو یہاں باقی جو اللہ کہہ رہا ہے باقی دے دو. تو باقی کیا ہے وہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ باقیہ جو آپ کے پاس 17.5 کا اگر حساب اپنا لگا لیں تو آپ کو اچھا خاصا پتہ چلے گا ہمارے پاس تو بہت سارا جمع ہوا ہے. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو کس طرح باقی سمجھانا ضروری ہے؟ کہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کہ ہر آدمی کا اپنا حساب ڈالے. مگر کوئی ایمان والا ہی کرے گا، کیونکہ ایمان والا ہی کر رہا ہے، کوئی نان مسلم سے ایمان والا نہیں. نان مسلم جو تھا اس کو پتہ ہی نہیں تھا. ہم ایمان والوں میں جس سے غلطیاں ہو رہی ہیں، کیونکہ اللہ نے ایمان والے، اور پھر کہا اگر تم ایمان والے تو تم ایسا کرو. تو ود ان ایمان والوں کی کہا جا رہا ہے یہ بات. اور اسی کے لیے اب کچھ لوگ ہوشیاری دکھاتے ہیں اللہ کے ساتھ. دیکھیے آگے کیا لکھا ہوا ہے سورہ روم 30. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. اور جو تم دیتے ہو ربا بڑھوتی میں سے تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں بڑھ جائے، پس اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا. اور جو تم اللہ کا وجہ، چہرے کا ارادہ کرتے ہوئے زکوٰۃ جواز دیتے ہو،
بس وہی لوگ ہیں جن کو اضافہ سے ملے گا. اب جناب کیا ہوا, پہلے تو آپ ایک کام کریں, آپ لوگوں کے پاس سب کے پاس پینسل ہے, ذرا ایک کام کیجئے, دیکھیں عربی میں جس کو میں کہوں سرکل کر لیے گا پینسل میں, عربی کے اندر وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبا, ربا کو سرکل کر لیں. لیربو کو بھی سرکل کر لیں, فی اموال الناس, فلا یربو, اور یربو کو بھی سرکل کر لیں, عند اللہ. یہ عربی کا جو زبان ہے, عربی کی زبان جو ہے وہ 3 لیٹر روٹ لیٹر پہ بنتی ہے. بیسک روٹ لیٹرز ہوتے ہیں اس پہ عربی زبان, کوئی بھی لفظ ہو اس کے 3 لیٹر ہوں گے. تو ربا جو لفظ ہے اس آیت میں 3 ٹائمز ربا آیا, ڈفرنٹ اس کے شیپس ہیں. اور جو اسکالرز, جتنے اسکالرز ہیں دنیا کے اندر, جب یہاں پر وہ ٹرانسلیٹ کریں گے اس ورڈ کے میننگز, وہ انٹرسٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ ربا کو انٹرسٹ کہہ رہے ہیں نا وہ لوگ. دیکھیں میں یہ اگر انٹرسٹ کر دوں تو اس کے معنی کیا ہوں گے, وما آتیتم من ربا, اور جو تم دیتے ہو انٹرسٹ میں سے, لیربو, تاکہ وہ انٹرسٹ لوگوں کے اموال میں, فلا یربو, پس وہ نہیں انٹرسٹ اللہ کے نزدیک. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ تو اس کے معنی یہ ہوئے, یا سود کر لیں, وما آتیتم من ربا, اور وما آتیتم من سود, تاکہ تم سود لوگوں کے مال میں, لوگوں کے مالوں میں انسان, پس نہیں سود اللہ کے نزدیک. تو تمام اسکالر یہاں کیا ٹرانسلیٹ کریں گے, انکریز, بڑھوتی. اب دیکھیے, وما آتیتم من ربا, اور جو تم دیتے ہو بڑھوتی میں سے. دیکھیے ذرا بات سمجھیں ذرا بڑے غور سے, کہ 100 میں سے جو 20 تھا, مجھے 20 دینا تھا, اور وہ 20 کیونکہ میں نے نہیں دیا, وہ 20 کر کے فرض کریے میرے پاس 1000 بنا ہوا ہے سپوز. تو میں کیا کر رہا ہوں, میں آگے جو آ رہا ہے پروفٹ, اس میں سے وہ جو میرے پاس پہلے کا بڑھوتی ہے اس میں سے دے رہا ہوں, یعنی 20 میں سے 2.5 دے رہا ہوں, سمجھے 17.5 نہیں دے رہا. تو اللہ کہہ رہا ہے وما آتیتم من ربا, جو تم بڑھوتی ہو, تو بڑھوتی ہے ہوئی بھی ہے تمہارے پاس, اس میں سے دے رہے ہیں آپ. لیربو فی اموال الناس, تاکہ وہ بڑھ جائے لوگوں کے درمیان. وہ جو تمہارے پاس انکریز ہوا ہے, تمہارے پاس جو بڑھوتی ہوئی ہے, پہلے سے جو دینا تھا تمہیں 20 تم نے نہیں دیا, وہ بڑھوتی ہو گئی. 2.5 میں سے 17.5 آپ کے پاس بڑھوتی ہے نا, اس بڑھوتی میں سے آپ دے رہے ہیں. وہ تو پہلے سے اللہ کا ہے, وہ تو تھا ہی نہیں آپ کا. تو اللہ کہہ رہا ہے وہ اس لیے دیتے ہو تاکہ وہ بڑھ جائے لوگوں کے مال میں. فلا یربو عند اللہ, وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھ رہا, کیونکہ وہ مال آپ کا تھا ہی نہیں آن دا فرسٹ انسٹنس, وہ تو تھا ہی لوگوں کا. تو بڑھوتی میں سے کیا دے رہے ہیں آپ پوائنٹ سمجھ میں آ رہا ہے, کہ جو آدمی 100 میں سے 20 نہیں دے رہا, اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں 20 میں سے کچھ دے دوں, باقی 20 اپنے پاس ہی اپنے ہی سمجھ رہا ہوں میں, تو اس میں سے جو جیسے کہ نان مسلم تو 100 میں سے نہیں دے رہے نا, ایون ہمارے نام کے معاشرے میں مسلمان وہ نہیں دے رہے, تو وہ 2.5 دے رہے ہیں, 7.5 ان کے بعد بڑھتا جا رہا ہے, اور وہ 2.5 دیے جا رہے ہیں, تو وہ بڑھتے میں سے میں دیے چلے جا رہے ہیں. تو وہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے نزدیک وہ بڑھے گا نہیں, اور نہ ہی وہ لوگوں کے مال میں بڑھے گا. ہاں, وما آتیتم من زکا, اور تم دے دو اگر زکات میں سے, یعنی جسٹیفیکیشن سے, تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. اب آدمی اگر دے گا جسٹیفائی کر کے, یعنی اس کو یہ احساس ہو گیا کہ میرے پاس جو پڑا ہوا ہے پیسہ لوگوں کا ہو گیا, وہ اب میرے پاس ہے, میری کسٹڈی میں وہ ہے لوگوں کا, تو میں کیا کر رہا ہوں, اب میں زکات یعنی جسٹیفائی کر رہا ہوں اس پیسے کو دے کر. اگر میں زکات کروں یعنی جسٹیفائی کر دوں, جواز دوں کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے پاس پہلے کا جو پیسہ ہے یہ میرے پاس لوگوں کا ہے, اور یہ جسٹیفیکیشن کے طور پہ اب میں دینا شروع کر رہا ہوں, اتنی ہیوی اماؤنٹ بنی ہوئی ہے, تھوڑا تھوڑا کا دینا شروع کر دوں گا, تو وہ زکات کروں گا, جسٹیفائی کروں گا, تو وہ ہو جائے گا, وہ بڑھ جائے گا. لیکن اگر آپ بغیر جانچ بوجھے اس میں سے اپنے دماغ سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ دے رہا ہے کہ یہ دے رہا ہے, تو وہ اللہ کے نزدیک بڑھ نہیں رہا, نہ وہ بڑھ رہا ہے اللہ کے نزدیک, نہ وہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو رہا ہے. ہاں, آپ جسٹیفائی کریں گے, یہ جو پیسہ پہلے کلاسیفائی کر لیا ہے کہ یہ اماؤنٹ جو میرے پاس رکھا ہوا ہے یہ بڑھوتی ہے, یہ میرا نہیں, یہ بڑھوتی پڑی ہوئی ہے میرے پاس, اس بڑھوتی میں سے مجھے اگر دے رہے ہیں جسٹیفیکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے, یہ مد نظر رکھتے ہوئے کہ میں اس مال کو جسٹیفائی کر رہا ہوں دے کر, اللہ کی نظر میں صدقہ دے رہا ہوں, یہ میرا نہیں تھا جب مجھے معلوم نہیں تھا, اب مجھے معلوم ہو گیا ہے تو میں اس کو جسٹیفائی کروں, زکات دوں, تو وہ اللہ کہہ رہا ہے اس کو اللہ
بڑھا دے گا، یہ وہ بڑھا دے گا. تو جو بقیہ جو میرے پاس تھا، جو اوپر والی آیت تھی، جو بقیہ پڑا ہوا ہے، اس کو دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ زکوٰۃ دیں، جسٹیفائی کریں کہ یہ پیسہ میرا نہیں تھا، یہ میرے پاس اگنورنس میں پڑا رہا، اب میں یہ پیسہ جو مال یا ایسٹ جو بھی آپ کے پاس ہے اس کو ہم نے دینا ہے. کیونکہ پہلے تو ہم نے نہیں کیا، اگر ہمیں نہیں معلوم تھا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس بڑھوتی میں سے دے رہے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک بڑھ نہیں رہا ہے، اور وہ بڑھوتی ہے تاکہ مال بڑھے، اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا. ہاں اس کو آپ زکوٰۃ سے دیں گے، جسٹیفائی کریں گے تو وہ اللہ بڑھا دے گا. اب یہ جب کہا ہے دینے کو، اگر آپ سوچیں کہ بہت اچھی ہیوی اماؤنٹ ہے لوگوں کے پاس، بہت بڑھ گئی ہے، تو وہ اتنا سارا اماؤنٹ، اب سوچیں ہم تو اتنے عرصے سے زندگی میں اگنورنس میں زندگی گزارے تو بہت بڑا اماؤنٹ بن گیا، تو ہم کیا کریں؟ تو اس کے لیے اللہ نے ایک آسانی رکھی ہوئی ہے. دیکھیں سورہ البقرہ 2 اس کی 280 آیت، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَذِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. پس اگر وہ مشکل میں ہے، پس آسانی کی طرف مہلت ہے اس کو، اور یہ کہ تم صدقہ کر دو، خیرات کر دو، اگر تم جان لو تمہارے لیے بہتر ہے. اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو باقی ہے آپ کے پاس جو جمع ہے، اس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ایک دم دے نہیں سکتے، نکالنے میں آپ کو پرابلم آ رہی ہے، تو پہلے آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا، اور پھر آپ نے اس کو، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہارے لیے آسانی کر دی، مطلب آپ کے لیے آسانی کی طرف مہلت دے دی. یعنی اب مہلت کیا ملی ہوئی ہے کہ میں پہلے اس کو آئیڈینٹیفائی کروں، اس کو کیلکولیٹ کروں، آئیڈینٹیفائی کروں، اور اس کو میں الگ کر دوں کہ یہ میرا نہیں ہے، اور پھر میں آہستہ آہستہ اکارڈنگ ٹو سچویشن، اکارڈنگ ٹو مائی لائف سٹائل کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس کو آسانی سے آہستہ آہستہ کر کے کیٹیگریز میں شیئر کرتا جاؤں. ایک دم اپنے اس ایسٹ میں سے نہیں نکال سکتا آدمی. اگر جو اس کا اس پیسے میں وہ ایسٹ بن گیا ہے، کسی کا کچھ بن گیا ہے، کسی کا کچھ بن گیا ہے، تو اب وہ معلوم کر سکتا ہے، اس کے بیٹھ کے تزکیہ کر سکتا ہے. مجھ سے اچھے بڑے اکنامکس اور اکاؤنٹنٹ ایکسپرٹس ہیں، وہ اس کو بیٹھ کے اس کو انالائز کر لیں، فائنلائز کر لیں. تو اللہ نے یہاں لکھ دیا، پس اگر وہ مشکل میں ہے، پس آسانی کی طرف مہلت ہے اس کو، اور یہ کہ تم صدقہ کرو، خیرات کرو اگر تم جان لو. یعنی اس جو بڑھوتی بن گئی ہے آپ کے پاس، اس کا صدقہ دے دیں، آپ صدقہ دے دیں. اور پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا وہ زکوٰۃ کریں، یعنی آپ صدقہ دیں گے. اور زکوٰۃ، صدقہ کے معنی میں بتاؤں کہ وہ چیریٹی کر دیں آپ کیٹیگریز میں. زکوٰۃ کیوں دیں گے؟ کیونکہ یہ آیت سے مجھے وضاحت ہو گئی، یہ مجھے جسٹیفیکیشن ہو رہی ہے. تو میں جسٹیفیکیشن کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، اب میں وہ صدقہ کر رہا ہوں جو میرے پاس پہلے کا پڑا ہوا ہے، جو پہلے کا پڑا ہوا ہے اس کو میں جسٹیفائی کر رہا ہوں دے کر. تو وہ صدقہ کہلائے گا دینا، اور جو آپ کے پاس جسٹیفائی کریں گے وہ زکوٰۃ ہوگی. اور اگر آپ نہیں جسٹیفائی کریں گے یا اس کو نہیں جواز دیں گے اور ویسے ہی اپنے تئیں کریں گے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ اللہ کے نزدیک بڑھ نہیں رہا. جسٹیفائی کرنا ضروری ہے، اور صدقہ دے دیں، مہلت بھی مل گئی آپ کو. تو جب آپ ایسا کریں گے تو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ دیکھیے کیا کرے گا. سورہ البقرہ 2 اس کی 276 آیت، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم. اللہ ربا بڑھوتی کو مٹاتا ہے اور صدقات خیرات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی کافر گناہگار سے محبت نہیں کرتا. اب یہاں دیکھیے، پھر دیکھیے عربی میں یمحق اللہ کے بعد ربا کو سرکل کر لیں، اور پھر یوربی آ گیا. یہ یوربی آ گیا نا، یہ دو ربا آ گیا. اللہ مٹاتا ہے ربا کو، بڑھوتی کو، وہ یوربی صدقات، اور بڑھاتا ہے صدقات کو. یہاں بھی انٹرسٹ نہیں کر سکتے آپ، معنی انٹرسٹ صدقات نہیں کر سکیں گے آپ. تو یہاں بھی آپ دیکھیں اللہ مٹا رہا ہے بڑھوتی کو اور بڑھا دیتا ہے صدقات کو. تو اب کیا ہوا کہ وہ جو پچھلی آیت میں ہم نے کیا تھا، جو ربا تھا ہمارے پاس، ایکیومولیٹڈ ربا تھا، اس کو ہم نے زکوٰۃ جسٹیفیکیشن کر کے صدقہ کیا. تو اس سے کیا ہوا؟ اللہ نے آپ کے ربا کو مٹایا اور صدقات کو بڑھا دیا. وَيَمْحَقُ اللَّهُ، اللہ مٹاتا ہے ربا کو جو پڑا تھا، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے. امیجن کر رہے ہیں اللہ یہ کنٹینیوس کر رہا ہے، جو ایسا کرتے جا رہے ہیں، ہدایت لیتے جا رہے ہیں، ایسنس کو سمجھ کے کرنا شروع کر رہے ہیں. مگر ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ صاحب ربا تو دنیا میں بینکنگ سے تمام سسٹم خراب ہے، کوئی کام ہی نہیں کر سکتے آپ.
تو یہ آیت اللہ مٹا کر رہا ہے، کس کو، کون سے ربا کو مٹا رہا ہے وہ؟ اگر یہ سسٹم انہوں نے جو سمجھ رکھا ہے، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آپ کو یہ مہلت دے رہا ہے، آپ کے پاس جو ایسٹ بن گیا ہے اس ایسٹ میں سے آپ نے یہ سلسلہ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب ایسا کریں گے تو اللہ کیا کرے گا، آپ کے ربا، جو ربا ہے اس کو مٹانا شروع کر دے گا اور بڑھانے لگے گا صدقات کو، تو وہ صدقات بڑھنے لگیں گے. دنیا میں اگر ایسے لوگ جیسے فرض کریں یہاں 100 سے XYZ لوگ ہیں اور XYZ کے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈال دے تو وہ ایسا کرنے لگیں گے تو وہی ربا صدقات میں بڑھ جائے گا. بڑھے گا نہیں بڑھے گا؟ تو وہ کون کرے گا؟ بیسکلی اللہ کر رہا ہے، انسان کرے گا، الٹیمیٹلی اللہ اوپر اپنے وہ لے لیتا ہے، کیا کہنا چاہیے اس کا، پاور. تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ مٹاتا ہے ربا کو، بڑھوتی کو، اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محبت نہیں کرتا ہر کفار اسیم سے، کافر گناہگار سے محبت نہیں کرتا. تو یہ پروسیس سمجھ میں آ رہا ہے. تو مہلت بھی مل رہی ہے آپ کو، ٹائم بھی مل رہا ہے، اور وہ جو آپ کے پاس ایسٹ بن گیا جو باقی ہے اس کو آپ وارڈ آف کریں، وہ طریقہ کار ہے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے صدقہ دے دو، صدقہ بڑھا رہا ہے اور ربا جو ہے مٹ رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے 47 سورت ہے، اس کی 36 اور 37 آیت. انما الحیات الدنیا لعب ولہو وان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم ان یسألکموها فیحفکم تبخلوا ویخرج اضغانکم. بے شک دنیا کی زندگی کھیل اور تفریح ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے وہ تمہیں تمہاری اجرت دے گا اور تم سے تمہارے مالوں کا سوال نہیں کرے گا، اور اگر وہ اس کا سوال کرے پھر وہ تم پر دباؤ ڈالے تو تم کنجوسی کرو گے اور تمہاری نفرتیں نکل آئیں گی. یعنی آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ بے شک دنیا جو ہے ایک زندگی جو ہے وہ کھیل و تفریح ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے وہ تمہیں تمہاری اجرت دے گا. یعنی جو بھی آدمی ایمان لائے گا اور جو بھی کام کرے تو اس کی اجرت یعنی اس کی ویجز ملیں گی. دنیا میں جو کام کرتا ہے اس کو ویجز مل جاتی ہیں. کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ویجز دے رہا ہے، دے اللہ رہا ہے، اور تم سے تمہارے مالوں کا سوال نہیں کرے گا. یعنی جو اللہ نے مال آپ کو دے دیا اس کا سوال نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ. جو پروفٹ آپ کو دے دیا اس کا سوال نہیں کر رہا ہے وہ. اور آگے لکھا ہے اگر وہ تم سے اس کا سوال کر لے اور اس پہ دباؤ ڈالے تو تم کنجوسی کرو گے اور تمہاری چھپی ہوئی نفرتیں آ جائیں گی. یہ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں ہم سارے مال لیے چلے جا رہے ہیں. باقاعدہ 20 روپیہ کے علاوہ اگر مانگ لے 80 تو باقاعدہ اللہ سے نفرت زیادہ ہو جاتا ہے آدمی. وہ مانگ بھی نہیں رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے تمہارا سوال پیسے کا نہیں کر رہا، اور اگر ایسا کر لے اور دباؤ ڈالے تو تمہاری چھپی ہوئی نفرتیں سامنے آ جائیں گی. اس کی بہترین مثال ہے کہ آپ یقین کریں کہ اگر آپ کا کوئی کاروبار ہے یا مال ہے، اس کا اگر انسان کو نقصان ہو جائے تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے میں نے ایسا کون سا ایسا کام کر دیا جو اللہ نے میرے سے ایسا کر دیا. باقاعدہ اللہ سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے وہ. تو اس کا مال کا اگر وہ نقصان کر دے یا اس کو آپ کو کسی کنڈیشن میں ڈال دے تو اس سے ناراض ہو جاتا ہے آدمی. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ تم سے تمہارا سوال ہی نہیں کر رہا پیسے کا، وہ اپنا 20 روپیہ مانگ رہا ہے، جبکہ دیا اجرت بھی دیکھیے وہ دے وہ ہی رہا ہے. دیکھیں بے شک دنیا کی زندگی کھیل و تفریح ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہیں تمہاری اجرت یعنی ویجز دے گا. کون دے رہا ہے؟ وہی دے رہا ہے، اور تم سے تمہارے مالوں کا سوال نہیں کرے. اب جب اسے دے دیا آپ کو تو وہ نہیں مانگ رہا، وہ جو دے دیا 100 میں سے 80 جو ہے وہ تمہارے کو دے دیا، اس کو نہیں مانگ رہا، 20 مانگ رہا ہے. اور آگے لکھتا ہے اگر وہ اس کا سوال کر لے یعنی 80 پہ سوال کر لے پھر وہ تم پر دباؤ ڈالے تو تم کنجوسی کرو گے پہلے تو، اور وہ تمہاری چھپی ہوئی نفرتیں نکال لائے گا. باقاعدہ آپ نفرت کا اظہار کریں گے. یہ کیا بات ہوئی کہ ہم زندگی میں کمائے سب؟ تو وہ ہمارے ہسٹری میں کہتے آ رہے ہیں حضرت بکر صدیق ایسے ہی تھے، وہ سب چیز لے آتے تھے، لو بھائی لے جاؤ اللہ کے نام پہ. سب سنا ہوا ہوگا آپ نے، ہسٹری میں سنا ہوا. پریکٹیکل آج کل کچھ کو سمجھ میں نہیں آیا، نفرتیں دکھا رہا ہے وہ. اگر مانگ لے، اول مانگ نہیں رہا اللہ تعالیٰ. تو وہ تو اپنا سوال کر رہا ہے اس شیئر کا جو اللہ نے سسٹم بنایا ہے معیشت کو قائم کرنے کے لیے دنیا کے اندر. 20 آؤٹ آف 120 وہ بتا دیا. البقرہ 2 اس کی 275.
الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وہ لوگ جو ربا بڑھوتی کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہو سکتے سوائے جیسے کہ کوئی کھڑا ہو جس کو شیطان نے چھو کر خبتی کر دیا، یعنی پاگل. یہ اس کی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک البیع لین دین بڑھوتی کی مثال ہے، اور اللہ نے بیع کو لین دین کو حلال کیا اور ربا بڑھوتی کو حرام کیا. پس جس کسی کے پاس تمہارے رب کی طرف سے واز آ جائے پس وہ باز آ جائے، پس وہ اس کے لیے ماضی گزرا ہوا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اور جو کوئی واپس لوٹے گا پس وہی آگ کے اصحاب ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب اس آیت سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں لوگ کس کو ربا کہہ رہے ہیں. دنیا میں بڑھوتی جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے ابھی کیا چیز بڑھوتی ہے، اور لوگ کس طرح کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ دیکھیے. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ لوگ جو ربا بڑھوتی کھا رہے ہیں، الذین یاکلون الربا، جو لوگ ربا کھا رہے ہیں یعنی بڑھوتی کھا رہے ہیں. کیا کھا رہے ہیں؟ 20 کھا رہے ہیں. لا یقومون الا کما یقوم الذی، نہیں وہ کھڑے ہوں گے سوائے یہ کہ جیسے کھڑا ہوتا ہے کوئی شخص یتخبطہ الشیطان، جس کو شیطان نے خبتی کر دیا، من المس، چھو کے خبتی کر رکھا ہے اس کو. خبتی مطلب عجیب کہتا ہے، خبتی ٹائپ آدمی ہے وہ. یہ وہ آدمی ہے جو کہ ربا کھا رہا ہے، 100 میں سے 20 کھائے چلا جا رہا ہے. ذالک بأنہم، یہ وجہ بتا رہا ہے کیوں. اب یہ بڑا امپورٹنٹ فریز ہے، قالوا انما البیع مثل الربا. بڑا سمپل ہے. قالوا وہ کہتے ہیں جو کھا رہا ہے ربا، جو ربا کھا رہے ہیں، بڑھوتی کھا رہے ہیں، انہوں نے لوگوں نے کہا دنیا میں، قالوا وہ کہتے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ انما البیع، بے شک یہ جو سودا باز ہے، یہ سودا بازی ہے، یہ جو ڈیل ہے مثل الربا، یہ ہے مثال ربا کی. دوبارہ سنیں، لوگ کہہ رہے ہیں قالوا انما البیع، بے شک یہ جو سودا بازی ہے، یہ سودا کر رہے ہیں آپ، یہ ہے مثال ربا کی، جو ربا کھا رہے ہیں. تو آپ دیکھیے کون سی وہ بیع ہے. البیع عربی میں لکھا ہے البیع، جو میں نے آپ کو شروع بتایا تھا، بیع کے معنی ہے خاص ڈیل. البیع لگ گیا خاص ڈیل. تو لوگ جو ربا کھاتے ہیں، وہ ربا کھاتے ہیں، بڑھوتی کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈیل ہے، ایک اسپیسیفک ڈیل ہے دنیا میں، وہ کہتے ہیں یہ ہے مثال ربا کی بڑھوتی کی. قالوا انما البیع، وہ کہتے ہیں بے شک یہ جو ڈیل ہے یہ مثال ربا کی ہے. تو کون سی ڈیل ایسی ہے جس کو لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہے مثال ربا کی؟ بینک کا انٹرسٹ. بالکل یہ لکھا ہے قرآن میں، ایگزیکٹلی لکھا ہوا ہے، ایگزیکٹلی جسے کہتے ہیں. قالوا انما البیع، اللہ اسے بیع کہہ رہا ہے، خود کہہ رہے ہیں. یہ جو بیع ہے، یہ جو سودے بازی ہو رہی ہے، خاص سودے بازی جو ہے بینک کی، ہم کہیں گے بینک ہم لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ پوری دنیا میں بینکنگ کی جو ڈیلز ہیں اس کو کہتے ہیں یہ ہے مثال ربا کی. تو اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ لوگ جو ربا کھا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ذالک بأنہم، بے شک یہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں. قالوا انما البیع، قالوا کے مطلب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں. انما البیع کا مطلب ہوتا ہے بے شک یہ جو خاص ڈیل ہے، یہ جو خاص سودا بازی ہے، مثل الربا، مثال ہے ربا کی بڑھوتی کی. تو آپ پوچھیں ربا کیا ہے؟ یہ بینکنگ کا سسٹم. کہہ رہے نہیں کہہ رہے؟ بینک کی ڈیلنگز، بینک میں کام کرنا، نوکری کرنا، بینک سے کوئی لفظ لیا اور کہتے ہیں ربا ہے، بڑھوتی. تو اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ کون کہہ رہا ہے؟ خپتی ہیں یہ. میں نہیں کہہ رہا ہوں خپتی ان کو، میں نے نہیں کہا خپتی، پلیز آپ کہیں بات کو پکڑے نہیں. یہ اللہ نے کہا خپتی ہیں یہ، ان کو شیطان نے مس کر رکھا ہے اور یہ کہتے پھر رہے ہیں. بھائی کچھ جو بھائی کہ ربا کیا ہے، اور پھر سوال ہے بینک کا. اتنی بڑی دنیا میں کانفرنسز ہو رہی ہے کہ کسی نے اس کو حلال کر لیں. حلال ہے وہ،
مطلب حلال کر کیا لیں, مصیبت خبر حرام کر رکھا ہے اپنے اوپر. کیونکہ بینک کا دیکھیے وہ ہے 2.5% یا کتنا پرسنٹ مجھے نہیں پتا کتنا ہوتا ہے, اس پہ تو پابندی. اور بیج کھا رہے ہیں, بیج تو کھا رہے ہیں نا دھڑا دھڑا اللہ کا, اور شیر جو بیچارے غریب لوگ ان کا شیر. تو بینک کا کتنا دے رہا ہے بینک آپ کو, 2.5% پتہ نہیں کتنا, 3% کتنا, کبھی 1-2. اس کو تو منع کریے مت کھائیں آپ, بیج کھائیں. سمجھ رہے میں کیا کہہ رہے ہیں, بالکل واضح ہے. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, اور یقین کریں میں جن لوگوں سے ملا انہوں نے کہا اس کو الٹا پڑھیں آپ. میں نے عربی کو سیدھا پڑھوں, الٹا کیوں پڑھوں گا میں؟ یعنی سیدھا یہ ہے کہ دیکھیے یہاں ایک عربی سمجھتے ہیں, ایک صاحب بیٹھے ہوئے, کئی لوگ بیٹھے ہیں جو عربی سمجھتے ہیں. دیکھیں یہاں لکھا ہے قالو, وہ کہتے ہیں جو ربا کھا رہے ہیں, انما البیع, بے شک یہ جو بئی ہے, یہ خاص ڈیل جو ہے, یہ خاص سودا جو ہے, مثل الربا, یہ مثال ہے ربا کی. تو دنیا میں کس چیز, کون سی سودے کو مثال ربا کا کہا جاتا ہے؟ وہ بینک کی ڈیلنگز ہیں. تو آگے اللہ کہتا ہے اسی میں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ, تو اللہ نے حرام کر دیا, اللہ نے حلال کر دیا خاص بئی کو. یہ جو بئی ہے, کون سی بئی ہے یہ؟ بینک کی ڈیلنگز. وَحَرَّمُ الرِّبَا, اور ربا جو بڑھوتی کھا رہے ہیں آپ, جو شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو طیب چیز میں سے کھاؤ جو حلال ہے. میں پہلے کہہ چکا جو غنیم تمہیں پروفٹ ہوا تھا اس میں سے طیب حلال اچھا ہے وہ کھاؤ. شروع میں نے بتایا تھا, شروع کی آیت یاد آ رہی ہے آپ کو؟ تو وہاں بتا چکا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے اور ربا جو ہے بڑھوتی وہ حرام ہے, یہاں اسے حرام کہہ دیا. وہاں پہلے کہہ چکا ہے کلو, میں پڑھ دیتا ہوں آیت کا شروع کا پورشن تھا کہ کھاؤ اس میں سے جو کلو مما غنمتم حلالا طیبا, کھاؤ اس میں سے جو تمہارا نفع ہے جو اس میں سے حلال اچھا اور طیب ہے. تو یہاں ربا بڑھوتی, جب وہ بڑھوتی ہو گئی آپ کے پاس تو وہ حرام ہو گئی, کیونکہ وہاں بھی اللہ نے حلال کہا تھا حلال کھاؤ, تو یہاں حرام لکھا اس نے. وَأَحَلَّ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اور ربا کو حرام کیا ہوا ہے. تو اس کے معنی سے اللہ کہہ رہا ہے کھاؤ منافع میں سے جو حلال ہے, یعنی 80-20 جو ہے حرام ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہاں لکھا ربا ہے, ربا حرام ہے. بئی جو ہے خاص سودا جو ہو رہا ہے بینک سے وہ حلال ہے. آگے لکھا ہے فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ, بس جس کسی کے پاس تمہارے رب کی طرف سے واز آ جائے, اپنے رب کے, فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ, تو پس وہ باز آ جائے, پس اس کے لیے ماضی گزرا ہوا ہے. پس وہ باز آ جائے, پس اس کے لیے پھر وہ مطلب ماضی جو ہے گزرا ہوا ہے. اب یہ پوائنٹ میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا, یہ آپ لوگوں کی اس میں ایک اچھی چیز بھی آ گئی ہم سب کے لیے. اس میں لکھا ہے پس فمن جاءہ موعظۃ من ربہ, پس جس کسی کے پاس تمہارے رب کے پاس سے واز آیا, پس وہ باز آ گئے, اگر وہ باز آ جائے گا تو پس اس کے لیے وہ ماضی ہے. اب یعنی وہ سمجھے کیا ہے. یہ جو آیت کا جو پورشن ہے یہ شروع ہوا تھا, اوپر ہوا تھا جو لوگ ربا کھاتے ہیں, کنزیوم کرتے ہیں. تو اگر فرض کریے جب میں نے اگنورنس میں زندگی گزاری تو 100 روپے میں 100 میں سے 20 نہیں دے رہا تو کھا بھی تو رہا ہوں, میں کھا بھی تو رہا ہوں, 17.5 جو بھی کھا رہا ہوں, کھا کے لیے اتنے سالوں سے کھاتا آ رہا ہوں, وہ ماضی ہو جائے گا, معاف کر دے. اگر آگے باز آ گیا, وہ اگر آگے باز آ گیا, آگے نہیں کیا تو وہ معاف ہو جائے گا. لیکن ایسٹ معاف نہیں کر رہا وہ پچھلی آیت میں بتا دیا میں نے, ایسٹ کو جو باقی ہے وہ تو دینا پڑے گا. جو کھا کے بیٹھا ہوا بھی تو میں, ایک تو کنزوم بھی تو کر دیا میں نے, اس کو اللہ کہہ رہا ہے میں معاف کر دوں وہ اگر باز آ جائے گا. آپ میرے پوائنٹ سمجھ لیں, جو آدمی نے اس پروفٹ کو کنزیوم بھی کر لیا, اس کا 20% نہیں دیا تھا, 100 ہی سمجھتا رہا, کھاتا رہا, وہ اس کو اللہ معاف کر رہا ہے, وہ ماضی ہو جائے گا اور آگے باز آ جائے وہ. لیکن جو ایسٹ بنایا ہوا ہے اس نے, اس کو کہہ رہا ہے, اس کے لیے مہلت دے رہا ہے کہ اس کو تو کلیئر کرو جو باقی ہے تمہارے پاس. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے یہاں پر کچھ لوگ کنفیوز کر رہے ہیں. جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جو آپ کا ایسٹ ہے, جو آپ کا ایک چیز بن چکی ہے, اس 20 کو شیئر نہیں کیا تھا, وہ آپ کو ریٹرن کرنا ہے, صدقہ کرنا ہے, جس سے آپ کا اللہ تعالیٰ کینسل کرے گا اس ربا کو اور صدقات کو بڑھائے گا. یہ پروسیس ہوگا. لیکن کنزیوم اگر آپ کرے بیٹھے میں, اس کو اللہ تعالیٰ کہہ دے گا معاف, کیونکہ وہ آگے اگر آپ یہی لکھا ہوا ہے, کیونکہ دیکھیں یہ شروع ہوئی تھی الذین یاکلون الربا,
جو لوگ کھا رہے ہیں ربا، اس کے اندر نیچے آن کے کہا فمن جاؤ موعدہ، پس اس کے پاس پہنچ گیا واز مر ربی، اپنے رب سے، فنتہا، پس وہ رک گیا، فلہو ما سلف، پس پھر اس کے لیے وہ پاسٹ ہے، آگے پھر واز آگے نہیں کیا اس نے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو پاس کر دے گا. وَأَمْرُ إِلَى اللَّهِ، اس کا امر اللہ کی طرف ہے. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. پس وہ اگر جو کوئی واپس لوٹے گا، یعنی اس میں واپس کرے گا، تو اللہ کہہ رہا ہے اس کے لیے آگ ہے، اصحاب کہ بس وہی آگ کے اصحابی ہے، اصحاب ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. تو یہ میں آپ کو اس لیے ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ جو کنزیوم ہو چکا ہے آپ کے ساتھ، اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر رہا ہے، اور آگے آپ نہ کھائیں. جو آپ کا رننگ پروفٹس چل رہے ہیں اس میں آپ آگے شیئر کرنا شروع کر دیں. تو جو پہلے کنزیوم ہو چکا ہے وہ تو جو یوز کر چکے ہیں اس کی بات نہیں ہو رہی. ہاں جو ایسٹ کی شکل میں اس کو آپ نے اس کو ریٹرن کرنا ہے، اور اس کے لیے مہلت ہے اکارڈنگ ٹو انڈیویجول سچویشن یا سرکمسٹانسز کے مطابق وہ کرے گا. سورہ البقرہ 279. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. پس اگر تم ایسا نہیں کرو گے، پس اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا نوٹس ہے، اعلان ہے، اور اگر تم لوٹ جاؤ گے پس تمہارے لیے مالوں کا سر ہے. یہ تم نہ تو تم ظلم کرو اور نہ ہی تم ظلم کیے جاؤ گے. تو یہاں پر اللہ نے بتایا اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی کہ جو اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ 20 اگر ہمارا 20 سے کوئی چیز بن گئی ہے اس کو واپس نہیں لوٹائیں گے، اگر ہم آگے رننگ پروفٹ سے شیئر نہیں کریں گے 20، ایسا اگر نہیں کریں گے تو اللہ نوٹس دے رہا ہے. اللہ اس کے رسول کا جنگ کا اعلان ہے، کس کے خلاف؟ ایمان والوں کے خلاف جو ایمان لائے ہوئے ہیں. جی جو ربا کھا رہے ہیں ایمان والے، اگر وہی تو بتا جس کو اللہ نے بتا دیا کہ تم اگر نہیں تم نے کیا، تو اللہ کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا جنگ کا اعلان ہے، نوٹس سے ان لوگوں سے ایمان والوں جو ربا کھاتے آ رہے ہیں. یہ بڑے امپورٹنٹ آیت ہے. آپ یقین کریں قرآن مجید میں اللہ نے کے اور اس کے رسول کا جنگ کا اعلان نان مسلم کے لیے نہیں ہے. قرآن میں واحد جگہ ہے، ایک ہی جگہ ہے پورے قرآن مجید میں جہاں اللہ ایک وارن نوٹس دیتا ہے، اس ایمان والوں کو نوٹس دیتا ہے جو ربا کھا رہے ہیں. باقی چیزوں میں ایمان لا رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں سب سے امپورٹنٹ چیز، ہر چیز میں سب سے زیادہ مال اور اولاد ہے. اللہ کہتا ہے تمہارے لیے فتنہ ہے، کیپٹیویشن ہے، تم دل فریبتا ہو پیسے کے اوپر، اولاد کے اوپر. تو اس کنڈیشن میں آدمی اتنا زیادہ ملوث ہے، تو اللہ نے ایمان والوں کو کہتا ہے اگر تم نے اگر ایسا نہیں کیا، اگر تم نہیں لوٹے، پس اگر تم نے ایسا نہیں کرو گے، پس اللہ اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا نوٹس ہے. کیونکہ اس سے ان ایون ڈسٹریبیوشن آف منی اور ویلتھ ہے. غریبوں میں یا جو کیٹیگریز ہیں ان کو صحیح طریقے سے پیسہ نہیں پہنچ رہا ہے. ان ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو ان کو شیئرز نہیں مل رہے ہیں. تو اللہ نے کہہ دیا کہ یہ جنگ کا نوٹس ہے. اب اگر فرض کریے ایگزامپل کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں، اگر کوئی آدمی اسی طرح زندگی گزار رہا ہے تو وہ اس جنگ کے نوٹس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے. نوٹس ہی ہوتا ہے کہ میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے. انہوں نے بولا آر یو وتھ اس اور آر یو وداؤٹ اس، پتہ کیا بولا تھا؟ آر یو وتھ اس اور یو آر اگینسٹ اس. تو ہم تم پہ مطلب یہ نوٹس دیا تھا انہوں نے، ایک مقولہ مشہور ہو گیا نا، نوٹس دیا جا رہا ہے دنیا میں بھائی آپ ایسا کرتے ہیں ورنہ. اور ہماری ہسٹری میں بھی کہتے ہیں مسلمان لوگ، کچھ لوگوں کی ہسٹری نے یہ بنا رکھی ہے، مسلمان بھی کہتے پھرتے تھے کہ بھائی ہمارے کو تم ہمیں وہ دو، کیا ہے وہ دو، یہ دو، ورنہ ہم تم پہ یا تو ایمان لے آؤ. اس طرح کی باتیں ہیں نا دنیا میں. مطلب تو جنگ کے نوٹس کا جو اعلان ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی. دیکھیے میں بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آدمی اسی طرح واپس کنٹینیو کرے گا، یعنی وہ نہیں چھوڑے گا دینا یا نہیں صحیح کرے گا، اپنی اصلاح نہیں کرے گا اس خاص طور پہ، تو اللہ اور اس کے رسول کی جنگ کا اعلان ہے، نوٹس ہے. اور نوٹس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ تو کر لیں ورنہ پھر آپ کے خلاف ہی جنگ ہو جائے گی. اور کون جنگ کرے گا؟ اللہ اور اس کا رسول. تو اللہ نے قرآن میں ایک اور آیت ہے، مائدہ، اس کی 33 آیت ہے، وہ آپ کو لکھ لیں، اپنے پاس نوٹ کر لیں، وہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فساد
ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظیم. بے شک ان لوگوں کی جزا سزا جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں یہ ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں گے یا ان کو سلیب دے دی جائے گی یا ان کے ہاتھ اور پیر مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں گے یا زمین سے نفی جلا وطن کر دیے جائیں گے. یہ ان کے لیے اس دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اب کیا مطلب ہے یہ کہ اللہ نے نوٹس دیا. نوٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہوشیار ہو جائیں, آپ یعنی جو چیز یعنی چھوڑ دیں کھانا, باقی ہے اس کو دے دیں اور آپ اس چیز پہ عمل کریں, اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے یعنی آپ صلاۃ قائم کریں یا نہیں کریں وہ آخرت میں حساب ہوگا, ہے نا. روزے نہیں رکھیں آخرت میں حساب ہوگا. بہت سارے احکامات ایسے ہیں قرآن مجید میں, اگر آپ نہیں کر رہے ہیں جو بھی سرکشی کر رہے ہیں الٹیمیٹلی اس دنیا میں بھی عذاب کا ذکر ہے لیکن آخرت میں زیادہ ہے. یہ جو ہے ربا کا یعنی جو پیسہ آپ اللہ کا جو کھا رہے ہیں جو آپ کو دینا ہے, اگر نہیں کریں گے تو اللہ نے نوٹس دے دیا اس دنیا میں جنگ کا اعلان. اللہ اور رسول کا جنگ کا اعلان ہے آپ کے خلاف اگر آپ اس میں ملوث ہیں. تو اللہ کہتا ہے اس کی سزا بھی بتا دی. اگر جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں, اللہ اور رسول سے جنگ کیسے کریں گے آپ مجھے کوئی بتا دے. آدمی اللہ سے اور اس کے رسول سے کوئی آدمی جنگ کر سکتا ہے؟ کوئی بھی آدمی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کیسے کرے گا جی؟ نہیں. کون بولا یہ؟ ہاں, قرآن مجید میں نے ابھی کہا تھا تمام احکامات میں صرف اس احکام کے ربا کھانے پر اللہ نے نوٹس دیا ہے. آپ احکام نہیں مانے, صلاۃ قائم نہیں کریں, روزہ نہیں رکھیں, زکوٰۃ کریں, اور چیزیں نہ کریں, حج نہ کریں, تو اللہ نے جنگ کا نوٹس ہی دیا آپ کو. جنگ کا نوٹس جب دیا اس نے, اور اللہ کے رسول کے جنگ کا نوٹس ہے جب آپ ربا کھا رہے ہیں. میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. تو اب اللہ اور اس کے رسول سے جنگ وہی کرے گا جو ربا کھاتا رہے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمپل سی بات ہے. اللہ رسول سے جنگ کا قرآن مجید میں, پورے قرآن مجید میں آپ دیکھ لے جا کے, کہیں پر بھی اللہ کے رسول کا جنگ جو ہے کر ہی نہیں سکتے آپ. کوئی ایمان والا یا کوئی نان مسلم جو ربا کھا رہا ہے وہ نوٹس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے, کیونکہ اللہ کے رسول نے جنگ کا نوٹس دیا ان لوگوں کو جو ربا کو نہیں چھوڑ رہا ہے. تو پھر وہ آپ ہی کر رہے ہیں جنگ, سمجھے اللہ اور اس کے رسول سے, تو اس کا رزلٹ بھی بتا دیا. دیکھ لیے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فساد. بے شک جو لوگ, ان لوگوں کی جزا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور دنیا میں زمین پر فساد کے لیے کوشش کرتے ہیں. ایک اور بھی کنڈیشن ہے اس میں کہ وہ دو کام کر رہے ہیں, ایک تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں اور اس دنیا میں فساد کر رہے ہیں. یہ کہ وہ قتل کر دی جائیں گے, این یقتلوا او یصلبوا, یا سلیب دے دی جائے گی, او تقطع ایدیہم, یا ان کے قطع کر دیے جائیں گے ہاتھ, و ارجلہم, یا پاؤں, من خلاف دوسری طرف سے, او ینفوا من الارض, یا ملک کیا کہتے ہیں ملک بدر ہو گئے, جلا وطن ہو, ایگزائل ہو گئے. نظر آ رہا ہے ایگزائل ہوئے ہوئے. ذالک لہم خزی فی الدنیا, یہ ان کی سزائے جزائے اس دنیا میں, وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عظیم. تو ہاتھ ٹوٹے ہوئے, ٹانگ ٹوٹی ہوئی, ٹانگ ادھر سے ٹوٹی ہوئی, ہاتھ ادھر ٹوٹا ہوا ہے, کسی نے کچھ کیا ہوا ہے. یہ ایک اللہ نے کہہ دیا کہ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے, کیونکہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ جو ہے وہ وہی کرے گا جو ربا کھائے گا. کیونکہ قرآن میں کہیں آیت نہیں ہے, کوئی میں اوپن ٹو ڈسکشن ہوں کہ مجھے آپ کوئی اور آدمی آیت دکھا دے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے آ رہے ہیں, سوائے یہی لوگ ہیں. کیونکہ اللہ نے کہا بھی انہیں ایمان والوں سے کہ تم اللہ اگر تم نہیں چھوڑو گے, فَإِن لَمْ, وہی آ گئی, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر تم ایسا نہیں کرو گے, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, پھر تم نوٹس لے لو, پھر ایک نوٹس لو, پھر اللہ اور اس کے رسول کی جنگ کی طرف سے نوٹس ہے, اعلان ہے یہ. اور آگے لے کر وَإِن تُبْتُمْ, اور اگر تم لوٹو گے, فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ, بس اگر تم لوٹ جاؤ تو تمہارے رؤوس جو ہیں وہ تمہارا مال ہے, ہیڈز. تو مال, تمہارے مالوں کا ہیڈ کیا بنا, دور سے بولے 80 ہے, وہ تمہارا ہے. یہ بھی بتا دیے کہ تمہارا ہیڈ جو ہے وہ 80 ہے. اور آگے لکھا لا تظلمون, نہیں تم ظلم کرو, نہیں تم ظلم کیے جاؤ گے, ولا تظلمون, تو نہ تم ظلم کرو نہ تم ظلم کیے جاؤ گے.
تو میرا کہنا ہے اس آیت میں یہ لکھا تھا کہ آپ چھوڑ دیں، اور آپ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر اللہ اس کے رسول کی جنگ کا نوٹس ہے، اور آگے بتا دیا اگر تم لوٹ جاؤ گے تو تمہارے کیا چیز ہے، تمہارے ہیڈز جو بھی آپ کیلکولیٹ کر لیں، ہیڈ جو ہے آپ کو پتہ ہے اوپر جو ہے میرا نہیں ہے، اوپر ہیڈ کے اوپر 80 کے اوپر میرا نہیں ہے، تو یہ آپ کا ہیڈ ہے۔ سورہ محمد 47 سورہ ہے، اس کی 38 آیت، ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه واللہ غنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ تم وہی لوگ ہو جن کو پکارا جاتا ہے تاکہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، پس تم میں سے جو کنجوسی کرتا ہے اور جس کسی نے کنجوسی کی پس بے شک وہ اپنے نفس کے بارے میں کنجوسی کرتا ہے، اللہ غنی ہے اور تم فقیر ہو، فقرا ہو، اور اگر تم پلٹے تو وہ تم کو دوسری قوم سے بدل دے گا، پھر وہ تمہاری مثال جیسی نہیں ہوگی۔ یہ ایک الٹیمیٹلی اینڈ میں ایک آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ وارننگ دے دی کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو نقصان تو اپنی جگہ ہے، بدل بھی دے گا قوم کو جو ایسا نہیں کرے گی۔ تو تم وہی لوگ ہو جن کو پکارا جاتا ہے کہ تاکہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، پس تم میں سے جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں اور جس کسی نے کنجوسی کی پس بے شک وہ اپنے نفس کے بارے میں کنجوسی کرتا ہے، اور اللہ غنی ہو تم فقیر ہو، بس اگر تم پلٹے تو وہ تم کو دوسری قوم سے بدل دے گا، پھر وہ تمہاری جیسی مثال نہیں ہوگی۔ یہ سمپل، اس میں سمجھانے کی ضرورت نہیں، یہ واضح ہے کہ انسان اگر اس دنیا میں کنجوسی کر رہا ہے، نہیں دے پا رہا، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کی جگہ دوسری قوم بدل دے گا۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر، جس کو اندر میں آپ کو تھوڑا سا ریوائز کر دیتا ہوں کہ ربا جو ہے، جو لوگ ربا کھا رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں قالوا البیع مثل الربا، انما البیع مثل الربا۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ جو ڈیل ہے یہ ہے مثال ربا کی، یہ جو بینکنگ کے سسٹم ہے یہ ہے اس دنیا میں مثال ربا کی۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو ربا کھا رہے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو بھی ہم پروفٹ کماتے ہیں کسی بھی شے سے، اس کا 20واں جو ہے وہ ہم کو شیئر کرنا ہے انٹو 8 کیٹیگریز، اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو وہ جو ہم نہیں کر رہے ایسا، وہ ہمارے اندر، وہ ہمارا نہیں، لوگوں کا پیسہ ہمارے پاس ہوتا ہے، وہ بڑھتا رہتا ہے اگر ہم نہیں کریں۔ وہ 20، تو اس 20 سے اگر میں نے پاسٹ ٹینس میں کوئی ایسٹ بنا لیے ہیں تو اس کا تو اللہ نے مہلت دے کے کہا کہ تم اس کو اتارو، لیکن اگر میں کنزیوم کر چکا ہوں، زندگی میں کھا چکا ہوں، اس کو اللہ تعالیٰ کا وہ پاسٹ ہے، اس کی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ بڑھوتی کو مجھے ریٹرن کرنا ہے، اور جب آپ ایسا کریں گے تو صدقات، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ربا کو کینسل کر دے گا آپ کا، اور صدقات آپ کے بڑھا دے گا۔ تو قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ ایسے بھی لوگ ہیں جو ربا میں سے دیتے رہتے ہیں، یعنی وہ ان کا ہے ہی نہیں، پہلے وہ آلریڈی دوسروں کا مال ان کے پاس پڑا ہے، اس میں سے دیتے رہتے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے وہ اللہ کے بڑھتا نہیں ہے۔ ہاں آپ زکوٰۃ دیں، جسٹیفائی یہ کریں کہ بھائی یہ جو میرے پاس تھا اس کو پہلے اس کو حساب لگایا، اس کو الگ کیا، اس کے بعد نے اس کی لمٹ باندھی کہ میں اپنے اکارڈنگ ٹو سچویشن اس کو میں وقفاً تھوڑا تھوڑا جب میرے کو سچویشن بنے اس کو میں آہستہ آہستہ کر کے کسی طرح اس کو پورا وارڈ آف کر دوں گا۔ یہ نیت ہونی چاہیے تاکہ آپ کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، جو بھی آپ کا سلسلہ ہے۔ تو اس کے ساتھ میں انشاءاللہ کوئی سوال جواب کرنا ہے تو آپ ضرور کیجیے۔ بہت بہت شکریہ برادر محمد شیخ۔ سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جن لوگوں کو سوالات ہیں وہ اپنے ہاتھ ذرا مجھے ریس کر کے بتا دیں کہ کون کون ہیں۔ تو آپ ایسا کریں، لیڈیز سے شروع کر لیں پہلے، یہاں سے، اور پھر اس طرف چلے جائیں۔ آپ ایک چیز کا ذرا سوال کریں تو کھڑے ہو کے سوال کر لیجئے، یہ اس لیے تاکہ کیمرے میں پراپر تصویر آ جائے۔ شکریہ۔ ہاں مائک کو پکڑیں۔ صحیح ہے یا غلط؟ اچھا ٹھیک ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ جو کمیٹی ہم ڈالتے ہیں، کچھ لوگ آپس میں کمیٹی ڈال لیتے ہیں، تو اس کمیٹی کے اوپر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس پہ ہم صدقہ دیں نہیں دیں۔ فرض کریے ہم سب نے مل کے کمیٹی ڈال لی، تو 50 آدمی کے درمیان یا 10 آدمی کے درمیان اگر ہم ڈال لیں 100 روپے یا 500 جو بھی اماؤنٹ ہے، تو ایکچولی آپ دیکھیے وہ ٹوٹل اماؤنٹ جو ہوتا ہے آپ اپنے اخراجات نکال کے آپ اس میں سے شیئر کرتی ہیں، وہ آپ کا جمع ہوتا جاتا ہے، وہ آپ ہی کا پیسہ ایک سال میں جمع ہو گیا۔ تو وہ آپ نے ایک طرح سے اخراجات نکالے ہوئے تھے اور آپ نے جمع کر لیا، تو وہ آپ کو کیا بن گیا؟
پروفٹ ہو گیا, اس میں سے آپ کو 20% نکالنا پڑ جائے گا. تو کمیٹی نکال سکتے, کمیٹی کر سکتے, لیکن اصل بات ہے کہ وہ آپ کا ہو گیا ٹوٹل پروفٹ, کیونکہ آپ جو اخراجات نکالتے جا رہے تھے اس کے علاوہ اس اخراجات کے بعد وہ جمع ہو رہا تھا. الٹیمیٹ 1 سال کے اسپین میں جمع ہو گیا, تو ہم اس میں سے ہم 20% نکالیں گے. یہ ہے اس میں. ٹھیک ہے, آپ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ خواتین کے زیورات کا جو ذکر ہوا تھا, تو اس میں اس کی قیمت کا تعین کر کر جو ہے اس میں سے 20% اس کو نکالا جائے گا, تو پھر یہ زیورات مستقل رہتے ہیں ان کے پاس, تو یہ ہر دفعہ اس کا کیا پروسیجر ہوگا؟ دیکھیے, یہ اس کا یہ ہے کہ جو زیورات ایک دفعہ سمجھ لیں, جب بھی فرض کریے ایک دفعہ مجھے زیور مل گئے 5, تو جس وہ زیور مجھے ملے تو وہ ٹوٹل پروفٹ ہے میرے. اگر اس کی وائف جو ہے وہ سارے شوہر وار اس کے اخراجات اٹھا رہے تو وہ پورے کے پورے میرے کو پروفٹ ہے وہ اس لڑکی کے لیے, اس جس کو ملے 5 سیٹ. تو وہ اس 5 سیٹ پہ 20% نکالے گی. اب اگلے سال نہیں نکالے گی, وہ ایک دفعہ نکال دیا بس ختم, ہر سال نہیں نکال رہا وہ. اب فرض کریے کہ اس کو ایک اور سیٹ مل گیا, تو جو ایک اور سیٹ ملا اس پہ 20% نکال دیں. اچھا ایک اور سنیے, اب فرض کریے کہ 5 سال بعد, کچھ سال بعد اس جو اماؤنٹ تھا آپ کا وہ تھا, یہ 5 سیٹ تھے وہ 100 روپے کے, لیکن وہ 5 سال بعد سونے کی قیمت کے بڑھنے کی وجہ سے وہ ہو گئے 120 روپے کے. سپوز ایک دفعہ تو میں دے چکا تھا, اب 5 سال بعد میں نے کہا معلوم تو کروں کیا قیمت ہو, کہنا اب تو ہو گئے 120 روپے کے. تو میں کیا کروں, اس میں سے 20 روپے میں سے 4 روپے دے دوں گا. یعنی جو منافع ہوا, یاد رکھیں منافع میں دینا ہے آپ نے. ایک دفعہ 5 کے شروع میں اسی دے کہ آپ نے نہیں دیے تو آپ نے دے دیے. اب ہر وقت نہیں دینا, ہر سال, کیونکہ آپ دے چکے, وہ پاک ہو گیا, آپ کا تزکیہ ہو گیا نفس اور پیسے کا. اب جب دیں گے اگر وہ منافع ہوگا, جب وہ منافع ہوگا تو دیں گے. فار ایگزامپل ایک گھر ہے, گھر میں نے خریدا یا کسی نے آپ کو گھر دے دیا, وہ پروفٹ ہو گیا. اب آپ نے اسی وقت گھر کی قیمت معلوم کر لی کہ آج کے وقت اس کی فرض کی 100 روپے کا گھر ہے یہ, آج کے زمانے میں مجھے گھر مل گیا, لیکن 10 سال بعد وہ ہو گیا 1000 روپے کا. ایک بات ہے, تو آپ نے کیا کہ جس وقت آپ نے لیا تھا اس پہ تو آپ دے چکے تھے کیونکہ آپ کو نفع میں مل گیا تھا. اب 1000 روپے جب بیچا آپ نے, جب 1000 روپے آیا آپ کے پاس, تو 100 میں 900 پروفٹ ہوا آپ کو, تو 900 پہ 20 روپیز دیں گے آپ. ایک چیز اور مجھے پوچھنی ہے کہ یہ جو رمضان کے مہینے میں جو فطرہ دینے کا طریقہ کار ہے, یہ اس کی کیا ویلیو ہے ہمارے قرآن میں؟ جیسا کچھ حوالہ فطرہ دیتے ہیں, ہم لوگ بھی ابھی تک دیتے آئے ہیں, لیکن اب کیا اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ فطرہ دیتے ہیں نا, یہ تو سب ہاں, نماز سے پہلے فطرہ دینے کا طریقہ ہے. اس کو آپ سمجھیے کہ خیرات ہے, یہ خیرات ضروری ہے یہ نہیں, یہ تو ایسے جیسے بیٹرمنٹ کے لیے آپ کچھ دے رہے ہیں, لیکن جو صدقہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ تو پوری 8 کیٹیگریز میں باقاعدہ, وہ تو یتیم ہیں, مسکین ہیں, فقیر ہیں. یہ تو آپ نے ایسے ایک سلسلہ بن گیا ہوگا کسی طرح کلچرلی, لیکن جو قرآن نے جو بیان کیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں, ان سب لوگوں کو اندر آپ نے شیئر کرنا ہے یہ پیسہ جو بھی ہے اماؤنٹ. تھینک یو. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو 20% ہم نے زمرے میں دینا ہے, یہ کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ ولی اللہ ہے, ولی رسول ہے, وہ ابن سبیل ہے؟ یہ ایک انڈیویجول آدمی کس طرح سے وہ آئیڈینٹیفائی کرے گا, یا یہ کہ کسی ایک جگہ دے دے 20%؟ وہ زیادہ اس کی وضاحت چاہ رہا ہوں. اچھا, ان کا سوال یہ ہے کہ اب یا تو 20 روپیہ کس طرح وضاح کرے گا, اس میں جو کیٹیگریز ہیں تو ہمیں آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے؟ تو دیکھیے اللہ کا جو ہے 8 کیٹیگریز جو ہیں وہ کیا کیا ہیں زمرے میں. اللہ کو آئیڈینٹیفائی اور رسول کو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ کام جہاں پر اللہ کے لیے کام ہو رہا ہے, یعنی مساجد ہیں جیسے, وہ صرف اور صرف کس کے لیے بنائی جاتی ہیں؟ اللہ کا گھر کہتے ہیں. مسجد حرام ہے, مسجد نبوی ہے, مساجد ہیں جو صرف اللہ کے اور اس کے رسول, یعنی اللہ اور رسول جو ہے وہ دونوں, جیسے اللہ اور اس کا رسول جنگ کر رہا ہے وہ بھی اسی طرح اللہ اور اس کا رسول ساتھ ساتھ ہے. یعنی وہ پورشن جو خالصتاً اللہ کے لیے آپ دیں گے, یعنی مساجد میں دے دیں, قرآن پرنٹ کرا دیں آپ, ہے نا, وہ اللہ کا ہو گیا اور رسول کا ہو گیا. اور وہاں پر جیسے یہ جگہ ہے, یہاں پر آپ دیکھیے, یہاں پر ہم قرآن کے لیکچرز دیتے ہیں, اور یہااں پر قرآنی آیات کا پرچار ہوتا ہے. جو آپ کے ہاتھ میں کتاب چاہے اس میں بھی آیتیں ہیں, تو وہ بھی قرآن اللہ کی آیتیں ہیں. تو جہاں پر بھی, یہاں پر یا وہاں کوئی اور ادارہ جہاں پر صرف اور صرف
اللہ کی آیتوں کو پرچار کیا جا رہا ہے کتاب کی شکل میں, ڈی وی ڈی کی شکل میں, ویڈیو کی شکل میں. یہ تو وہ ذریعہ ہے, یا ہمارا انٹرنیٹ ٹی وی آج کل براڈ کاسٹ ہو رہا ہے پوری ورلڈ کے اندر. اس وقت یہ جو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوری دنیا میں جا رہا ہے اس وقت, پوری ورلڈ کی میں بات کر رہا ہوں. کسی بھی دنیا کے انٹرنیٹ ٹی وی سے آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر ہم نے مفت میں نہیں کر لیا, ہمارے اس کی درکار ہے بہت پیسے, لیکن ہم یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سارا کام اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ میسیج اللہ کا دور دور تک پہنچے. تو اس میں بھی آپ دے سکتے ہیں, کیونکہ آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ ڈی وی ڈی دے رہے ہیں اگر, تو ڈی وی ڈی سے کوئی مس یوز ہو رہا ہے. تو کوئی بھی کام جس میں اللہ اور اس کا رسول کا میسیج سامنے آ رہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اب آیا تیسرا زمرہ ہے راستے کے بیٹے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں پڑھنا چاہتے ہیں. جو اسٹوڈنٹس آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ مذہبی علوم مدارس میں پڑھنا چاہتے ہیں, ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں, لوگ ان کو ایجوکیشن دلاتے ہیں, وہ راستے کے بیٹے کراتے ہیں. بٹ ناٹ ایک عام ایجوکیشن ہے, وہ راستے کی ایجوکیشن, قرآن اللہ تعالیٰ کے میسیج کی ایجوکیشن, وہ راستے کے بیٹے ہو گئے. پھر ہے للفقراء المہاجرین. یہ وہ فقیر مہاجر ہیں جو کہ اس دنیا میں اللہ ایک اور ایک آیت میں کہتا ہے کہ وہ دنیا میں کوئی کام نہیں کرتے, وہ صرف اللہ اس کے رسول کے ہی پیغام کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ فقیر مجھ جیسا ایک آدمی, وہ فقیر ہے جو اللہ اور رسول کے کام میں لگا ہوا ہے. یہ وہ اس کا شعر ہے. مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب میں بزنس کرتا ہوں. میں بزنس نہیں کرتا. ہاں پہلے مرچنٹ نیوی میں تھا میں, تو اس میں نو کرتا, اس کا مجھے معاوضہ ملتا تھا جہاز چلانے کا, کیپٹن بن جاتا میں جہاز کا, تو وہ ایک مجھے معاوضہ ملتا, تو وہ میری نوکری ہوتی, اس پہ سے مجھے پروفٹ دینا. لیکن اب جو میں کام کرتا ہوں میں تو اللہ اور اس کے رسول کے پچھلے 18-19 سے وقف پر رکھا ہے میں زندگی. تو ہر کام جو میں کر رہا ہوں تو میرا بھی تو گھر چلے گا نا. میرا وہ شعر ہے, لوگ دے نہ دیں وہ مگر اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے. لیکن یہ جو شعر ہے یہ وہ شعر ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے. وہ فقیر جو فقیر فقرا پوچھا آپ نے, مہاجر فقرا, وہ ایمان میں ہجرت کر جاتے ہیں اور اس کاز کے اندر لگ جاتے ہیں. اب میرے جیسے ایک میں ہی تھوڑی ہوں, ایسے بہت سارے لوگ ہیں. مولوی حضرات ہیں, وہ بھی بیچارے اسی کام میں لگے ہوئے, قرآن پڑھا رہے ہیں لوگوں کو. تو لوگ تو بڑے تراویح میں پڑھا رہے ہیں. اب تراویح میں کہ وہ پیسے مانگ رہے ہیں, آپ کو ویسے ہی دے دینے چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں تراویح کی توقع مانگ رہا ہے بھائی, وہ اس پہ ناراض ہو رہے ہیں. بھائی آپ کو ویسے ہی دینا چاہیے, اس بیچارے کا گھر کیسے چلے گا, وہ اس کو دیں آپ. اس کا شعر ہے, وہ اللہ کا قرآن پڑھاتا ہے, تراویح پڑھاتا ہے, یا ویسے بھی جو اللہ رسول کے اس میں ملوث ہے کاؤس کے اندر, پروپیگیشن کے اندر آپ کو ضرورت ہے ایسے لوگوں کی. تو اس میں وہ فقراء مہاجر جو صرف اللہ کے کاؤس کے کام میں ملوث ہیں, جو اور کوئی کام نہیں کرتے. اور ایک وہ لوگ ہیں جو وہ پہلے سے والذین تبعوا الدار والایمان, اور جو لوگ دائرے میں مائیگریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان کے اندر اور مائیگریٹ کر کے یہ سوچتے ہیں ہم ایسا کام کریں گے. ایک پہلے سے کر رہے ہیں, جیسے مجھے فرض کے 300 کے کام کرتے ہوئے مجھے دیکھ کے کچھ لوگ دنیا میں متاثر ہو جائیں, انسپائر ہو جائیں کہ ہم بھی یہی کام کریں اللہ کے کام کے لیے. تو وہ مائیگریٹ کر کے زندگی میں اگر کریں تو ان کو بھی تو گھر چاہیے, ان کو بھی تو گھر چلائے گا, فائنینشیل کنڈیشن, تو وہ ان کو بھی آپ دیں, وہ صدقہ پہ زندگی گزاریں گے. وہ کام نہیں کریں گے, وہ یہی کام کے لیے اگر اپنے کو وقف کر دیں تو وہ مائیگریٹرز ہو گئے. ان کو بھی ان کا بھی حق ہے, اور جو پہلے سے مائیگریٹڈ ہیں ایمان کے اندر ان کا بھی ہے, ان کو بھی صدقہ دیں گے. پھر ولد القربہ, ہر فیملی کے اندر رشتہ دار ہوتے ہیں. تو رشتہ دار وہ لوگ ہیں جو آپ کی اپنی فیملی میں جو غریب رشتہ دار ہیں, جو ضرورت مند رشتہ دار ہیں, آپ معلوم کریں تو آپ اپنے رشتہ داروں میں اس کو بانٹ دیں. وہ ان کا بھی ایک شعر ہے. بلکہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ غریب رشتہ دار آ جائے تو باقاعدہ اس کو بری نگاہ سے دیکھا جائے, یہ آ گیا پھر مانگنے, جبکہ وہ اسی کا شعر ہے. مطلب آپ کو اللہ نے کروڑ پتی بنایا ہے تو وہ بیسیکلی اپنا شعر لینا ہے. تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ پہلے سے امانت رکھی ہوئی تھی, ہاں بھائی اٹھا کے دے دیں اس کو, خوشی سے دیں آپ. کیونکہ جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے یہ آپ کا نہیں ہے, آپ کو برا لگے گا اس کی شکل. اور اگر آپ سمجھیں یہ اسی کا ہے تو پھر آپ اس کو دے دیں, اسی کا شعر تھا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ ہے ہی میرا نہیں تو وہ تو اس کو دے دے. ڈھونڈتا پھرے گا بھائی کوئی ہے لے لو, رشتہ دار نہیں تو پھر وہ اگر نہیں ہے کوئی خاندان میں کسی ہے تو مجھے پہنچا دیں, میں پہنچا دوں گا کسی رشتہ دار کو. اسی طرح رشتہ دار ہو گیا. اسی طرح یتیم, اس کا یتیم, اس کی فیملی میں اس کا ارد گرد کا یتیم, اس کی فیملی میں کوئی نہ کوئی یتیم ہوگا, وہ اس کو دے دے. تو یتیم کلاس بھی ہے, اس کے تو یتامہ اس کا ہو گیا, رشتہ دار اس کا ہو گیا. تو اگر نہیں ہے تو یتیم آرفنیج ہیں, آرفنیجز ہیں, وہاں دے دے. اور مساکین وہ آدمی ہوتا ہے جو کہ حالات کے اندر مسکین کی جمع مساکین ہے, سکنس ہے کہ ٹھہر گیا.
اچھا خاصا کام کر رہا تھا, یہ اپنی زندگی گزار رہا تھا, اور کسی وجہ سے وہ کام نہیں کر سک رہا, تو وہ وقتی طور پہ ٹھہر گیا. اب اس کو پرابلم آ رہی, تو وہ آپ سے آن کے سوال کر لیں تو آپ اس کو دے دیں کہ بھائی وہ کہہ رہا ہے بھائی میں آج کل جو حالات میں پھنسا کچھ, تو مجھے تھوڑا, تو وہ آپ اس کو صدقہ دے سکتے ہیں, چیریٹی دے سکتے ہیں. تو یہ 8 کیٹیگری جو آپ نے سوال کیے ہیں کہ یہ 8 زمرے جو ہیں یہ دیے جا سکتے ہیں. اب ایسا کوئی انسٹیٹیوٹ ہو, جیسے کہ میں انسٹیٹیوٹ ایسا کھول لوں کہ پورے 20 روپے آپ یہاں دے دیں, تو میں یتامہ آپ کی اپنے ہمارے سینٹر کے ارد گرد کے جو لوگ یتیم ہیں جن کی فیملی میں, وہ مجھے بتا دیں, اپنا نام لکھا دیں. میں اب سمجھا رہا ہوں کہ سمجھا, اللہ رسول کا تو آپ کو سمجھ آ گیا, جو ساری کتابیں بن رہی ہیں یہ سب بن رہا ہے. اب آیا کہ آپ کے جتنے لوگ ہیں وہ مجھے بتا دیں کہ ہم سب اب فرض کریے سارے آدمی پول ان کر رہے ہیں, اس میں سے جن کے یتیم ہیں وہ نام لکھا دیں, تو وہ پول ان پیسہ یتامہ کلاس میں نے ان کو دے دیا, یتیم انہی کے یتیم واپس ریٹرن ہو گیا. یہ ہو سکتا ہے. پھر جیسے رشتہ دار سب کے ہیں, کوئی آپ نے مجھے پیسے دے 20, اس پہ سے پھر مجھ سے ہی مانگ لی کہ بھائی ہمارے رشتہ دار ہیں, فلاں ضرورت مند ہے, آپ مجھ سے لے جائیں. تو وہ اس طرح ایک سسٹم میں ڈیولپ آگے انشاءاللہ ہو سکتا ہے کروں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اکارڈنگ ٹو سچویشن ہاؤ مچ دا گروپ از انوالو ان دا سینٹر. تو وہ ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی ایک جگہ پول کر دے, پھر وہی واپس مانگ لے اپنے رشتہ دار کا, فقیر کا, کہ ان کو مجھے دینا ہے. تو یہ یہاں بھی دیا سکتا ہے, یا کوئی آرگنائزیشن ہوتی ہے جس کو معاشرے میں پہلے کہتے تھے بیت المال. بیت المال ہوتا تھا ایک زمانے میں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, وہ وہاں دیا جاتا تھا, پھر وہاں سے وہ 8 کیٹیگریز میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا تھا. تو اب وہ یہاں کوئی کر نہیں رہا ہے. تو یہ اس طرح ہے. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. آپ کی آواز کیسے ہے؟ جی, سوال یہ ہے کہ جسٹیفیکیشن کیسے اور کسے دی جاتی ہے؟ جسٹیفیکیشن یعنی جسٹیفیکیشن کیسے اور کسے, اگر اللہ کو دی جاتی ہے؟ اللہ کو نہیں دے رہے بھائی, آپ لوگوں کو دے رہے ہیں کہ جس کو آپ نے پیسہ دیا اس کو جسٹیفائی بھی کریں گے. ہاں, اس کو جسٹیفائی کریں نا کہ بھائی میں آپ کو کیوں دے رہا ہوں. کہنا ہے بھائی آپ ہی کا تھا, میرے پاس امانت تھی, میرا نہیں ہے. آپ مجھ پہ شکر بھی نہ کریں, تھینک یو بھی نہ کہیں. ہوتا کیا ہے کہ آپ اس آدمی کو اس طرح دے رہے ہوتے جیسے کہ میں دے رہا ہوں تاکہ وہ آپ کی وہ کرے, تعریف کر دے یا کچھ کر دے. اگر آپ اس کو یہ ریلائز کرا دیں بھائی یہ آپ ہی کا ہے, یہ میرے پاس امانت ہے آپ کی, کیونکہ قرآن میں ایسے لکھا ہوا ہے, یہ آپ اس کے میرے بزنس کے پروفٹ کے شیئر ہولڈر ہیں, یہ آپ کا شیئر ہے. تو اس طرح جب جسٹیفائی کریں گے تو اس کو بوجھ بھی نہیں, وہ آرام سے مانگ لیا کرے گا ان کے ہر مہینے, تو آپ آرام سے اس کو دے دیا کریں گے بھائی تمہارے شیئر اتنا نکلتا ہے. اس طرح سمجھیں آپ. لیکن یہ جسٹیفائی نہیں کریں گے تو وہ آپ یہ چاہیں گے میری کچھ تھوڑی تعریف ہو کہ میں تجھے دے رہا ہوں, میرا اللہ نے کیا کیا ہے, جو اللہ نے جن کو برینز دیے ہیں, جن کو اللہ نے پیسے سے نوازا ہے, ان کو, ان غریبوں کو شیئر ہولڈر بنا دیا آپ کے بزنس کے اندر, کہ یہ کچھ نہیں کریں گے, یہ بیچارے غریب لوگ کچھ نہیں کریں گے, یہ آپ سے مانگیں گے لاؤ تم کرو, پوری زندگی محنتیں تم کرو, راتیں کالی تم کرو, ہمارا شیئر ہمیں دے دو. اس طرح دینا ہے آپ نے ان کو. یہ جسٹیفیکیشن ہو جائے گی اگر آپ ان کو وضاحت کر دیں گے. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے, نہیں, میرا مقصد تھا جسٹیفیکیشن کا لفظ تو 40-45 دفعہ مطلب اقیم الصلاۃ کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے, تو وہ جو جسٹیفیکیشن ہم مطلب عمل بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ جسٹیفائی بھی کریں, مطلب وہ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. وہ اصل میں ہم جسٹیفائی نہیں کر رہے, اس لیے اللہ نے اتنی دفعہ جسٹیفائی کروایا ہے انسان کے صلاۃ قائم کرو, زکوٰۃ دو, کیونکہ ہم جسٹیفائی ہی نہیں کرتے. ہم کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ پیسے دے رہے ہیں لیکن بتا نہیں رہے کیوں کر رہے ہیں. صلاۃ قائم کر رہے ہیں نہیں بتا رہے کیوں کر رہے ہیں. حج کرنے جا رہے ہیں نہیں بتا رہے کیوں کر رہے ہیں, بس جا رہے ہیں. ہر جسٹیفائی کرنا جانتے ہی نہیں ہیں, بلکہ کوئی اگر پوچھ لے تو بلکہ ایسی سوسائٹی میں بیٹھے جہاں اس کو ذرا معیوب سمجھاتا ہے مذہبی آدمی کو, تو وہاں چھپا بھی رہے, مذہب کو بھی چھپا لیا. تو جسٹیفائی تو کرتا ہی نہیں آدمی کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں. اور جب آیات کو سمجھنے کے بعد جسٹیفائی کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو ڈر خوف نہیں ہوتا کہ اللہ کے آگے بھی سبق سنا رہا ہے, عمل بھی کر رہا ہے اور جسٹیفائی بھی کر رہا ہے. تو جسٹیفائی وہ نہیں کرتا جو اس کو مانگتا. بھی اللہ نے کہا صلاۃ کرا, زکوٰۃ دو, جسٹیفائی کرو. اتنی دفعہ اس نے کہا ہے کہ آپ اپنے اعمال کو جسٹیفائی کریں. اور قرآن میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈیوٹی میں آتا ہے, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, اے رب مابوس کر دے ان میں رسول انہی میں سے, یتلو علیہم آیاتک, وہ تلاوت کرے گا تیری آیت, ویعلمہم الکتاب, اور ان دے گا لوگوں کتاب کا, والحکمت, اور حکمت دے گا, ویزکیہم, اور وہ لوگوں کو جسٹیفائی کرے گا. یہ سب کرنے کے بعد یزکیہم, اور لوگوں کو تزکیہ کر دے گا, جس کو اردو میں تزکیہ کہتے ہیں. تزکیہ کے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آئے. زکوٰۃ, تزکیہ کا مطلب جسٹیفائی کرے گا یا جواز دے گا کہ یہ سب کیوں کر رہا ہے. وہ آیت تلاوت کر رہا ہے, کتاب کا علم دے رہا ہے, حکمت سے بات کر رہا ہے, اور لوگوں کی سوچیں, لوگوں کی باتیں یا خیالات جسٹیفائی کر دے گا, تزکیہ کر دے گا. جیسے اس بیٹی نے آن کے کہا کہ اتنا واضح ہے یہ سب, تو لوگ کیوں نہیں کر رہے. جسٹیفائی ہو گیا, ایک دم سب کلیئر ہو گئی بات.
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فورتھ ڈیوٹی میں ہے کہ لوگوں کا وہ تزکیہ کر دے گا, جسٹیفائی کر دے گا. تو جسٹیفیکیشن ہم سب کو آیات کے ساتھ عمل کرنے کے بعد اس کو یہ بتائیں بھی کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. عام طور پہ بتانے سے کیا ہوتا ہے, ایک تو آیت شیئر ہو جاتی ہے اور پھر اس کو بھی ایمان اس کا مضبوط ہوتا ہے اور آپ کا بھی, اس لیے جسٹیفائی. میرا نام وقار ہے شیخ صاحب. جی جی. میرا سوال یہ کہ ہمارا جو رننگ بزنس سے جو پروفٹ آ رہا ہے تو اس پر تو ہم 20% دینا شروع کر دیتے ہیں, تو اب جو بیلنس رہ گیا ہے پیچھے اس کا کیا ہوگا, اور اگر وہ ایسڈ کی شکل میں ہے تو اس کا کیا کریں اب؟ میں یہی تو آپ کو سمجھا رہا تھا اپنے لیکچر میں بھی کہ آپ جو بھی آپ بزنس کر رہے ہیں, جو رننگ پروفٹ میں آ گئے تو آپ نے صحیح کرنا شروع کر دیا. اب آپ حساب لگائیں کہ آپ نے بزنس کتنے پیسے سے, کس زمانے میں کتنے اماؤنٹ تھا, اس وقت کتنا آپ کے پاس پیسہ تھا, اس وقت کس حساب سے آپ نے وہ چیز شروع کی تھی. آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ انویسٹمنٹ کی یا یہ میرے پاس پروفٹ تھا جس سے میں نے تو اس پروفٹ سے, اس پروفٹ پہ تو آپ نے وہ جو پروفٹ تھا اس پہ آپ کو اس وقت 20 دینا تھا. اب اس پروفٹ سے اب اتنا بڑا ایسٹ بنا ہوا ہے تو اچھی اماؤنٹ بن گئی, اس اماؤنٹ پہ پھر آپ نے 20% نکالنا ہوا. اب اتنا اگر پھنس کے وہ کئی لاکھ بن جائے گا تو آپ ایک دم تو نہیں دے سکتے. تو پھر آپ کیا کریں کہ اپنے ذہن میں ایک فگر بنا لیں, اس کو انسٹالمنٹ کر لیں کہ بھائی اتنا اماؤنٹ میں نے نکال لیا اتنا, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اس کو آسانی کے لیے اس کو مہلت دی گئی ہے کہ کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے مہلت ہے کہ اپنی زندگی میں اس کو وہ تو فیصلہ کر لے کہ یہ اماؤنٹ جو ہے یہ میرا ربا تھا اور اس کو میں نے رکھا, ایسٹ بن گیا. اب میں اتنا اماؤنٹ تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے رننگ پروفٹ میں سے جو ہے وہ بجائے 20 روپے نکالے 30 روپے نکالنا شروع کر دے اس میں سے ملا کے, سمجھ رہے میری بات. تو وہ آہستہ آہستہ اس پیسے کو آہستہ آہستہ بڑھا, یا اگر بہت صحیح زیادہ ہے تو ایک چھوٹی جائیداد بیچ دے, اس کو جسٹیفائی کر لے. تو وہ اٹ آل ڈپینڈس اپون اکارڈنگ ٹو سچویشن اینڈ انوائرمنٹ. جو اس آدمی کا اپنا سلسلہ ہے وہ اپنا نکال سکتا ہے, اس کے حساب سے وہ اس کو کر سکتا ہے. اچھا شیخ صاحب, اگر وہ جیسے میں نے حساب لگایا کہ ہمارا وہ بن گیا 1 لاکھ روپے, جا تو اب وہ میں قسطوں میں دینا شروع کر دیا. 20 روپے ہے نا, 1 لاکھ پہ 20,000 روپے بن گئے نا آپ کے. جی جی. تو اب 20,000 کو آپ نے قسط لگا دی اپنی زندگی جب تک میں زندہ ہوں کہ اپنے رننگ پروفٹ ایکسٹرا پروفٹ میں سے بجائے 20 نکالنے کے 30 دینا شروع کر دیں, تو تھوڑا 10 کر کے دیتے جائیں آپ. اچھا, اگر اس ایسٹ کی قیمت زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے پھر نہیں, وہ تو اب آپ نے نکال لیا, اب تھوڑی ہو رہا ہے. اچھا اس کے اب وہ ایسٹ پھر آپ تو نہیں وہ نہیں کر رہے, اب بڑھنے کے بعد نہیں ہو رہی, وہ تو آپ نے ایک چیز کیلکولیٹ جو کر لیا تو وہ این آن ورڈز ہے. اب وہ کتنا بھی بڑھ جائے اس سے وہ نہیں ہو رہا, آپ تو اس لمحے سے کر رہے ہیں جہاں سے آپ کے ساتھ وہ ہو رہا ہے. کچھ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں میرے. پہلا یہ کہ سورہ انفال کی 41ویں آیات میں جس میں آپ نے بتایا کہ دوسرے میں ترجمے میں لکھا ہوا ہے مال غنیمت کا اور فوج کا ذکر ہے, تو کوئی اور ایسی ترجمہ ہے قرآن شریف کی جس نے کی ہو اس میں مال غنیمت اور فوج کا ذکر نہ ہو اور ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو؟ نہیں, کیا کہاں مال غنیمت اور فوج کہاں لکھی ہوئی ہے؟ 41ویں آیات میں سورہ انفال کی, مطلب جو نفع ہے جسے ہم ابھی نفع ہے لوگوں نے جو ترجمہ کیا ہے معاشرے میں, اس میں غنیمت کا انہوں نے بتایا. وہ کہتے ہیں بوٹی. جی ہاں, لوٹے ہوئے مال کی, یعنی کہ لوٹے انہوں نے ہوئے جو مال کہا ہے. تو کوئی ایسا ترجمہ قرآن شریف جس میں یہ چیز نہ ہو؟ میرے کو تو نہیں معلوم ہے, لیکن یہ مجھے معلوم ہے, سنیں کہ آپ ڈکشنری کوئی بھی دنیا کی ڈکشنریز اٹھا لیں, ڈکشنریز تو میں نے نہیں بنائی نا, ڈکشنریز تو میں نے بنائی 2 معنی لکھے ہوئے, بوٹی لوٹا ہوا مال اور منافع پروفٹ. تو اب آپ یہ دونوں میں سے کوئی بھی معنی یہاں ڈال کے دیکھ لیں کون سا صحیح لگ رہا ہے آپ کو. کیا وہ تو دیکھ لیا, جو آپ بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے, لیکن کوئی ایسی ہے جس میں صحیح لکھا ہو؟ یہ مجھے معلوم نہیں ہے. اچھا, دوسرا یہ تھا کہ ایک سیکنڈ پوری بات پوری کروں گا. دوسری چیز یہ کہ فوج جو آپ نے استعمال کیا لفظ فوج کا تھا نا. جی ہاں, فوج کا ذکر ہے اس میں, بیڑ اور فوج. جی, بیڑ کچھ جگہوں پر ہے, کچھ 1-2 میں نے ترجمے پڑھے. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہاں جمعان جو ہے نا, دیکھیں لکھا ہے یوم التقى الجمعان, جب 2 فوجیں ملتی ہیں, انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے. تو آپ دیکھیے اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب آ گئی اللہ کی مدد اور فتح ہو گئی. ورأيت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, تو دیکھیں لوگوں کو داخل ہوں گے فیصلے میں. فوج کی فوج, افواج, فوج کی جمع افواج ہے. تو عربی میں فوج کی جمع افواج عربی میں, یہاں فوج نہیں لکھا ہوا ہے, یہاں جمع لکھا ہوا ہے. اور قرآن میں ایک آیت ہے الذی, سورہ الہمزہ 104, اس کی 2 آیتیں, الذی جمع مالا وعددہ, اور وہ شخص جمع کرتا ہے مال کو اور گنتا ہے, یہ ہے نا. اور 2 جمع جب ملتے ہیں, ایک پہلا جمع تھا اور اب اور ڈال رہا ہے بینک میں, اور جمع ہوگا, کمایا اور ڈال رہا پروفٹ, تو ایک جمع پہلے اور ایک جمع دوسرا, تو 2 جمع مل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں جمان ڈیول کا سیکھا ہے, 2 جمع جب ملتے ہیں
یومل تقل جمعان, دو جمع جب ملتے ہیں, پہلے ایک جمع پونجی تھی اور ملایا اور پھر گن رہا بیٹھا ہوا, سمجھ رہے؟ تو قرآن مجید میں فوج کا جو ذکر ہے وہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فیہ افواجا, تو دیکھے کہ لوگ فیصلے میں داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج جمع. تو یہاں فوج نہیں لکھا ہوا عربی میں, یہ جو دو جمع ملتے ہیں, جو میں نے آیات میں بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشورے کا صدقہ ہے اور ایک پروفٹ کا صدقہ ہے جو بستی والے کے لوگوں سے ملا ہے, تو دو جمع ملتے رہتے ہیں, وہ ہے یہی لکھا ہے وما انزلنا, اور جو ہم نے نازل کیا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان, اور ہم نے نازل کیا اپنے بندے کے اوپر فرق کرنے والے دن جب دو جمع ملتے ہیں, دو فوجیں نہیں ملتی. فوجیں تو عربی میں افواج فوج ہے, وہ ہوتا فوج سنگولر ہے, افواج یا فوجائن, یہ سمجھ اس طرح کچھ عربی کا لفظ ہوتا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ اس آیات کے علاوہ قرآن شریف میں کوئی اور ایسی آیات ہے جس میں 5ویں حصے کا ذکر کیا گیا ہو, نہیں قرآن یا پھر ہمارے جو 80% ہے اس کا 4 حصوں کا ذکر ہو؟ نہیں, قرآن مجید میں 20% جو لفظ ہے وہ ایک ہی آیت ہے یہ پورے قرآن میں, اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے ذکر کیا اس 20 کا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک معیشت کا سسٹم بنا رکھا ہے کہ وہ لوگوں کے اندر لوگوں شیئر کرائے. اور نیچے جو میں نے آیت پڑھی تھی, کھاؤ اس میں سے جو غنم, یہ ہے نا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا, بس کھاؤ اس میں سے جو حلال غنم ہے اور طیب ہے, اچھا حلال والا غنم کھاؤ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ برا غنم کون سا ہوگا, حرام غنم کون سا ہوگا؟ نہیں, لوٹا ہوا مال وہ تو نہیں ہو سکتا ہے. تو یہاں لکھا ہے نا, دیکھیں سورہ انفال کی 69 میں کوئی آدمی اگر آپ سے کہے یہ نہیں ہے اس کے معنی, تو یہاں پوچھیں فَكُلُوا مِمَّا, پس کھاؤ اس میں سے غنم تم پروفٹس میں سے, لوٹے ہوئے مال سے جو حلال ہے اور طیب ہے. لوٹا ہوا مال جو حلال ہے اور طیب ہے. تو آیت میں یہ تو اسی آیت میں نیچے پڑھی بھی تھی کہ اس کے معنی وہ جو پروفٹ ہے اس کو پروفٹ میں سے جو حلال ہے وہ 80 ہے, 20 آپ کو دوسروں کا ہے, تو وہ طیب ہو جائے گا. تو اگر آپ لوٹا ہوا مال یہاں رکھیں گے آیت میں, وہ کہیں میچ نہیں کرے گا. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو 20% ہم نکالتے ہیں, جی تو اس سال سے پہلے جیسا میں 2.5% نکالتا تھا, یا تو وہ ہر سال پورے مال پہ نکالتا تھا. اب 20% جو نکالا ہے اس دفعہ نکال لیا, تو اگلے سال بھی پورے ہی مال پہ نکالنا ہے یا صرف جو نفع ہوگا؟ جو نفع ہوگا. تو اس طریقے سے جو 20% ہے وہ کم نہیں ہو جائے گا نسبت آگے چل کے؟ یہ مجھے نہیں معلوم, یہ آپ اکنامکس سے مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن آپ بیٹھ کے مجھے بتائیے گا ایک دن کہ زیادہ وہ ہے یا یہ ہے. صحیح بات ہے. اس طریقے سے تو مطلب 2.5% بڑھ جائے گا آگے چل کے, جیسے جیسے چلتا جائے گا, آپ اکنامکس اگر پروفٹ کم ہوتا گیا تو. مجھے صحیح اس کا علم نہیں ہے, مجھے تو اللہ نے جو آیت کا پتہ, میں نے اس کا بھی حساب نہیں لگایا, میں اکاؤنٹس میں کمزور ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں ایسے تو کر کے مجھے بتائیے کیسے. اچھا, بینک میں جو پیسہ ہے جس پہ وہ ہمیں انٹرسٹ دیتے ہیں, جی. اب بینک کئی قسم کے بزنس کرتے ہیں, اس میں ان کے بارز بھی ہیں, کلبز بھی ہیں, ہوٹلز بھی ہیں, تو ہمیں تو نہیں پتہ وہ کیا کر رہا ہے. اب ایسے بزنس بھی ہیں جو بیرون ممالک ان کے چل رہے ہیں, تو وہاں شراب وغیرہ کافی کچھ ہے, تو کیا اس پیسے کا پروفٹ لینا جائز ہے؟ اس سے آپ کا کیا کنسرن ہے؟ آپ تو اس سے کانٹریکٹ کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے کو اتنے پیسے پہ اتنے دے گا, وہ تھوڑی کہ میں اس پیسے کیا کروں گا, بتا رہا ہے آپ کو. وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کو بینک میں آپ جمع کرا رہے ہیں, میں اس کا آپ کو اس مہینے کا یہ انٹرسٹ یہ دوں گا, تو وہ جانے اس کا عمل ہے. آپ لوگ بھی لے رہے ہیں نا, کمپاؤنڈ انٹرسٹ دے رہے ہیں, مطلب انٹرسٹ پہ انٹرسٹ دے رہے ہیں. اگر آپ نے کوئی شارٹ کر دیا تو اس کے اوپر بھی انٹرسٹ ہے, ہاں, تو وہ ڈیل میں آئے گی. اس سے آپ نے سودا کر لیا نا, جب سودا کر رہے تھے آپ تو اس سے بولا کمپاؤنڈ بھی انٹرسٹ لے کر نہیں دو گے تو اور کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے, تو آپ نے سودا کیوں کیا؟ ایک آپ یقین کریں, ایک سوال ایک صاحب نے مجھ سے کیا کہ ایک آدمی ہے, فرض کریے وہ کہہ رہا ہے کہ ایک آدمی ضرورت مند ہے, اس کو 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. ایک سوال کیا تھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ شاید سمجھ جائیں گے. اس نے کہا کہ بھائی 1 لاکھ روپے, اس آدمی نے کہا 1 لاکھ روپے میں جب دوں گا تمہیں جب مجھے تم 10,000 روپے مہینہ دو گے. تو کہنے دیکھیے شیخ صاحب یہ کوئی بات ہے, غریب ہے, مجبور ہے, لاچار ہے, اور 10,000 روپے کا وہ ڈیل کر لیتا ہے. تو میں نے کہا ایسی ڈیل کیوں کر رہا ہے, وہ دے سکتا ہے واپس. کہتا ہے, میں نے کہا کہنے مجبور ہے, کیا کرے, مجبور ہے, 1 لاکھ کی ضرورت ضرور ہے اس کو, تو وہ لے لیتا ہے. تو اب میں نے کہا لے لیا اس نے, فرض کریے, اور 1 سال کا کانٹریکٹ تھا, 1 سال کے بعد وہ 10,000 روپے نہیں دے سکا. جی ڈبل ہو گیا. اب وہ آدمی پھنس گیا. تو کہنے دیکھیے جبھی تو اللہ تعالیٰ کا, میں نے دیکھیے کیا وہ پھنس گیا نا, تو اس کی گردن پھنس گئی. تو قرآن میں ایک آیت لکھی ہے جو جن کے پاس صدقہ جو دینا ہے وہ ایک رقاب بھی لوگ ہیں جن کی گردن پھنسی ہے, وہ ایمان والا چھڑا دے اس کی. بھائی ایک آدمی پھنس گیا تھا غلطی سے,
اس کو ضرورت مند تھا. پہلی بات تو اس کو جا کے 1 لاکھ روپے لینا چاہیے, اس کو جانا چاہیے تھا کسی ایمان والے کے پاس جس کے پاس بہت پیسہ ہے, اس سے جا کے اپنا شیئر مانگ لیتا, سوال کرتا اس سے. وہاں تو اس کی انا آ گئی کہ میں زمین سے خود کھودوں گا, 1 لاکھ روپے سے بزنس کر لوں گا. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب میرے کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مانگنے کی اجازت دی ہے, سوال کرنے کا ہے, تم سوال کر لو. تو اگر وہ ضرورت مند ہے, مسکین ہے, ٹھہر گیا ہے, تو جا کے ایمان والے پیسے, ایک آدمی کے امیر کے پاس جائے جو بہت پیسے ہے, اس سے جا کے کہ بھائی مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے, میرے حالات گھر کے حالات خراب ہیں, مجھے دو. وہ کہہ رہا ہے میں نہیں دے رہا, السلام علیکم, وہ نہیں دے رہا, آگے بڑھ جائیے. اس کے تو جنگ اللہ کے ساتھ شروع ہو گئی. آپ دوسری جگہ چلے جائیے, تیسری جگہ چلے جائیے, کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ آپ کو دلوا دے گا. آپ بات سمجھ رہے ہیں. اب کیا کیا اپنی گردن پھنسا لی, پھر وہ گردن پھنسا ہوا یہاں آیا فرض کریے میرے پاس, اور میں سپوز ایمان والا ہوں, اللہ کی آیت پہ عمل کرتا ہوں, اور میرے پاس ہے پیسہ, تو میں اس کا, مجھ سے اللہ کہہ رہا ہے جس کی گردن پھنسی ہوئی ہے, جس کو جرمانہ دینا ہے, وہ تم چھڑا دو اس کی. تو قرآن میں ایک آیت یہ بھی ہے, آپ کو یہ آیت معلوم ہے؟ یہ لکھے, دیکھیں آپ نے لکھے اپنے پاس, سورہ توبہ 9 اس کی 60 آیت ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلف قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. بے شک صدقہ خیرات ان فقراؤں کے لیے ہے اور مساکین کے لیے, مسکینوں کے لیے ہے, اور اس صدقات خیرات کے اوپر جو عالمین کام کرنے والے ان کے لیے ہے, اور ان کے لیے جن کے دل جڑے ہوئے ہیں, اور ان کے لیے جو رقاب ہیں غلامی میں ہیں, اور ان کے لیے جو غارمین ہیں, غارمین جس کے معنی جن کو جرمانہ ادا کرنا ہے, جرمانہ ہے یعنی ان کی گردن پھنسی ہوئی ہے. تو اب وہ آدمی پھنس گیا ہے, تو آپ کے پاس آ گیا, تو آپ کو اللہ کہہ رہا ہے اس کو دے دو. اسی طرح قرضے والا آدمی, قرضہ نے آپ کو قرضہ دے دیا, تو اب آپ وہ نہیں دے سکا, انہوں نے سوال کیا تھا, تو آپ قرض حسنہ کر دیں اگر آپ کے پاس حیثیت اچھی ہے اور فائنینشیل اسٹیٹس ہے. تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جن کی گردن پھنسی ہوئی ہے ان کو تم چھڑا دو, جو حیثیت والے وہ صدقہ دے کے چھڑا دیں. آپ سمجھیں میری بات, غلام کو آزاد کرنے کو بھی کہا ہے قرآن مجید میں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنا رکھا ہے کہ ہر سچویشن کے لیے اس کی ایک سچویشن رکھی ہوئی ہے, بجائے اس کے کہ وہ کہنے لگے کہ صاحب وہ 1 لاکھ پہ 10,000 روپے مانگ رہا ہے, وہ مجبور پھنس گیا, غلطی کر کے بیچارہ پھنس گیا. تو حیثیت والوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی گردن چھڑاؤ, اس کا جرمانہ ہے اس کو دینا ہے, چھڑوا دو. اس طرح بینک سے لون لے کے پھنس گیا, وہ اس کا بینک کرپسی ہو گئی اس کی اس بزنس میں, تو اگر آپ پیسے والے تو اس کے کچھ پیسے آپ دے دیں. تو ایمان والوں کو تو اللہ نے ایسا رکھا ہوا ہے جو پیسے والے لوگ ہیں کہ وہ دوسروں کے ساتھ اس طرح شیئر کرتے رہیں اس طرح کے صدقات وغیرہ میں. شیخ صاحب ہر سال سالانہ زکوٰۃ نکالتے تھے, جی. اب یہ ہے کہ جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ پروفٹ پر ہے نا, جو اس ٹائم کا ہے, یعنی کہ جو پہلے نکال لیا اس پر نہیں, جو نیکسٹ پروفٹ ہوگا اس پر ہے. نہیں, پہلے کا جو مطلب ابھی جیسا 1 لاکھ کا پروفٹ ہوا اس پہ 20,000 نکال لیا مثال کے طور پر, تو نیکسٹ جو 1 لاکھ ہوگا تو اس پر ہوگا, یہ 1 لاکھ پہ نہیں ہوگا جو ہمارے پاس پڑا ہوگا. ٹھیک ہے, بالکل. اچھا, اسی طریقے سے اب جیسا ہمارا بزنس ہے تو اس کے مطابق یہ ہے کہ ہمیں جو پروفٹ ہوتا ہے ایک پروجیکٹ ہمارا 4 سے 8 سال میں کمپلیٹ ہوتا ہے, تو اس حوالے سے کیا ہم جو ہمارا 20% ہے وہ بھی 4 سے 8 سال کے درمیان نکالیں گے جب نیٹ پروفٹ نکالیں گے, جب یا سالانہ دیں گے؟ حساب کتاب کرتا ہے ہر بزنس مین, ہر آدمی کا اپنا ایک ہوتا ہے کہ کوئی جون میں کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی رمضان میں کرتا ہے, ہر ایک اپنا ایک آپ کا کوئی اپنا حساب کتاب ہوگا. جب بھی آپ اپنے نیٹ پروفٹ کی کیلکولیشن سالانہ آڈٹ ہوتا ہے نا, کرتے نا, سالانہ ہوتا ہے, اس وقت کریں آپ, اس وقت کریں. ہاں, وہ میں نے کل آپ سے, گورنمنٹ کو جو ہم ٹیکس دیتے ہیں 35%, کیا وہ اس میں ڈیڈکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں اس کا, وہ اس سے ہٹ کرے, اس کو نکال کر جو پروفٹ بچے اس میں 20% اللہ کے راستے, وہ اس کا گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ اس سے پہلے جو 2.5% دیتا تھا اب 17.5% نہیں دیتا تھا, تو اس کے لیے کیا مطلب طریقہ کار ہے یا اللہ کی طرف سے کیا حکم ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ تو مجھ سے کہتے ہیں کہ اس کا نکالیں گے تو 2.5% کا آپ نکال لیں, کتنی آپ دے چکے ہیں, 17.5% آپ نے نہیں دیے, سال کا دیتے تھے, ان سب کو حساب کر کے نکالیں تو آپ کو نکل آئے گا کتنا آپ کے طرف باقی رہ گیا ہے. آپ سمجھ رہے, تو وہ آپ خود اپنا کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. وعلیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. میرا نام یاسر ہے. جی. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے 100 کا پروفٹ ہوتا ہے, صحیح ہے, سورہ انفال 41 میں 20 نکال دیتا ہوں, پھر اسی میں 69 آتا ہے کہ پھر کھاؤ اس میں سے جو اچھا حلال ہے, میں اس میں سے گولڈ لے لیتا ہوں 80 میں سے. سورہ محمد 36 اور 37 مطلب اس کا مجھ سے سوال نہیں کیا جائے گا 80 کا, میں نے اس میں سے گولڈ لے لیا ہے, اب اس پہ مجھے کیا دینا ہے
مطلب دوبارہ سے میں اپنا, کیوں دیں گے آپ؟ کیونکہ گولڈ کی قیمت سیم نہیں ہے. ایک طرح سے میں نے بزنس اسٹارٹ کر دیا ہے, ہر سال اس میں انکریز ہو رہا ہے. نہیں, جب آپ نے لے لیا گولڈ جب تھوڑی دیں گے آپ, تو اس میں انکریز ہو رہا ہے, اور وہ میں نے اس پیسے سے لیا ہوا جس کا مجھے سوال نہیں ہے, مطلب اس کا مجھے جواب نہیں دینا. بیک اپ کہہ رہا ہوں سوال ہے, جب اس گولڈ کو آپ بیچیں گے تب پروفٹ ہوگا نا. گولڈ نہیں بیچ رہا میں, مطلب رکھا رہے, جب بیچوں جب پروفٹ ہوگا, جب ہوگا, جب تک لے کے بیٹھے رہے. صحیح, تھینک یو. السلام علیکم شیخ صاحب, میرا نام عامر ہے. اچھا, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر میں سیلریڈ پرسن ہوں اور میری سیلری اپروکسیمیٹلی اگر 1 لاکھ ہے, اپروکسیمیٹلی پتا ایسے ہی ہے, اور تو اس پہ کس طرح دیں گے اگر آفٹر مائی ایکسپینسز, اور مطلب مائی جائز ایکسپینسز, ناٹ کہ ایسے کوئی فضول خرچی ہو. ہاں, آفٹر دی ایکسپینسز واٹ یو سیو, what I per month, اس پہ دیں گے. let's say کہ if I save like something like 50,000 or 20,000, سب آپ 50,000 سیو کریں تو 50,000 پہ دیں گے آپ, 50,000 پہ دیں گے. 1 لاکھ پہ نہیں دیں گے. 1 لاکھ تو آپ نے ارن کیا, پروفٹ تو 1 لاکھ ہوا. اب آپ کا گھر ہے, بچے ہیں, بیوی ہے, جو بھی فیملی ہے وہ آپ نے خرچے کر دیے. اب آپ بیسک نیڈ ہے میری, ہاں جو بھی آپ کی نیڈ ہے, اب آپ نے رکھ دیا سیو کہ میں, وہ جو سیو جیسے کیا اس پہ دینا ہے آپ نے, وہ ہے پروفٹ آپ کا. پھر وہ جس میں جیسے بڑھتا جائے گا پھر اس پہ الگ سے دے دیں گے. ہاں, جب اگلے سال اگلے مہینے پھر آگے 1 لاکھ, پھر 50 پہ دے دیں, پھر اس پہ تو اس طرح دیتے جائیں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو. بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم.